معزز خواتین و حضرات، اس کو بناؤ تھوڑا سا. ہلو ٹیسٹنگ. ہاں ٹھیک ہو گیا. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کی یہ تقریب 2-3 سیشن پر مشتمل ہوگا. ابھی ہم افتتاحی سیشن کریں گے جس میں یارجان بادینی اور اس کا جو رسالہ ہے بلوچی زند نوشکی، اس کے حوالے سے ہمارے مقررین بات کریں گے اس سیشن کے اندر، اور اس کے بعد 1 بجے ہمارا دوسرا سیشن شروع ہوگا. اس سیشن کے لیے صدارت کے لیے میں زحمت دوں گا پروفیسر ڈاکٹر ناظر بخش صاحب کو کہ وہ آ کر صدارت کی کوشش سنبھالیں. اس تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے جناب عامر رانا صاحب، پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز اسلام آباد اور ڈان نیوز کے لیے لکھتے ہیں. اس کے علاوہ اس سیشن میں جو مہمانان خاص ہوں گے اور جو اپنے لکھی ہوئی تحریریں بھی پیش کریں گے، ان میں سے چند کو میں زحمت دوں گا. عرفان احمد بیگ صاحب، محترمہ زینت ثنا صاحبہ، غلام فاروق بلوچ صاحب، رجسٹرار تربت یونیورسٹی، منیر بادینی صاحب، آغا گل صاحب، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صدق اللہ العظیم. پروگرام کے آغاز میں تھوڑا سا تعارف مختصراً میں 1 منٹ آپ کا لوں گا. یارجان بادینی ہمارے دوست تھے. رسالوں کی صحافت میں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے. 20 سال پہلے انہوں نے بلوچی زند کا آغاز کیا جو اردو اور بلوچی میں چھپ کے ہمارے سامنے آیا. ان 20 سالوں میں انہوں نے بلوچی زبان و ادب، اردو زبان، دیگر ہماری زبانیں، اس کے حوالے سے آرٹیکلز شائع کیے. بہت سارے ہمارے سیاستدان جو اب ہم میں نہیں ہیں ان کے انٹرویوز کیے، اور بہت ساری ہماری صحافتی، سماجی اور سیاسی شخصیات تھیں، ان کے حوالے سے خصوصی نمبر شائع کیے. تو یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بلوچستان کی صحافتی اور ثقافتی تاریخ اور ادبی تاریخ کو ایک ریکارڈ کی صورت میں ہمارے سامنے لائے. میں سب سے پہلے گزارش کروں گا بولنے کے لیے جناب حبیب بادینی صاحب، ایم فل کے اسٹوڈنٹ ہیں، اگر وہ موجود ہیں تو تشریف لائیں. حبیب بادینی صاحب. دیوان پاک واجہ نادر بخت و دیگر اسٹیج نشتگن میزان کار و کواس دیگر جالا نشتگن میں درست شرفمند بارزرو کا
वशात कनी वाजह जाम बादिनिया ए 20 साल माता के सरजमी सरा मुबारकबादी दिन वो आई मिन्नतवारी गिरम के आ हमारा स्टेज लौटाएं तो पदोदान के गुशे मोदाते चोना मानेशरा पेपर होती मन लिखित पर बलूची जिंदे आते रहा भले चोश के ऐसक दराज माँ कोशिश करना कमेशरा मुख्तर शमे देमा बाना ने जी में गट्टो गरान था किश्क रंदा को अड्ड पोस्तान सरा नक्श का शगरंद वा देखे मानची ना कागज नौसाची बीत बुढ़ा जहान रंग पक बदल बीत चांदा सा दो चिल्ला प्रिंटिंग प्रेस है नौसाची सरा इंग्लिस्तान है गुशात पिगरिम फलासफर फ्रांस बैकन त्रानिद के चाप शिंकारी शाहमा सहन चीज़ां यक्की के आहाना गीदी अमुक शह रंग दरोशुमा बदल कुर्तो इश्तम जॉन्स कीबर के पेंटिंग प्रेस है ईजाद पद ताकारी मीज़ाना यूरोप और मदाना तीवगे जहाना ओती सरा जूरी गुड़ा दुनिया अमुक कुंड कशन पंफलेट कैलेंडर ताकबंद किताबानी दरकना को कशग यक ना तमाम सिलसिले बिना भी अस्ते मालूमदारी निरदा दुनिया अवली ताकबंद जर्मनी जॉन रेस्ट एडिफाइंग मंथली डिस्कशन इन वादे के दोमी फ्रांस है पीरियडिकल ऑफ अम्यूजमेंट इन अजनबी करना यकना में एडवर्टीमेंट क्या चदुरुस्तान सारिया माता क्या तेरा मैगजीन गालबंद कॉमर्स कुर्तगत नौजदमी करने गुडसर और बीसतमी करने बिंदाता जिंदुमान दुरान तकुपाना दनी सरा नामीन गिरामीन ताकबंद देमा कायंत ईशानिता नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन द इलस्ट्रेटर लंदन न्यूज़ और डाइजेस्ट रीडर सक नामदार बैंद 1876 वाद के परंगियान मातें गुलजमीन बलुस्तान कायंत गुड़ा वती सरकारी गजर लोट ओ मखलूका ओ अंधी मखलूका गुन अमगरिंची वदी कनगपा नो आलता को ताकबंद बुंगेज कनन ईशान तहा द मंथली एडवर्टाइजर अवली माताकिंद किया नवंबर 1888 चापशिंग कनक बुतक खलील रहमान सिद्दीकी अवली अंधी मर्दुन बीत के आवती दस्ता साफत तथा मान अड़ेनी चिदोसारिया साफत फरंगियानी बावट बुतक गेजेटेड बॉर्डर वीकली न्यूज़ कोयटा 1889 कंदील खैर लोलाई 1908 बलुस्तान इराक 1918 कोयटा न्यूज़ नूरुद्दीन आस्क अलबलोच अमे दौरे साफती दाद बख्शिशन एडवर्टाइज़र 1936 कोटा टाइम्स 1938 ओ खान अफकलात मीर अहमद यार खान बुंगेज कुर्तगन अफ्तगी ताक कोहिस्तान बलुस्तान अवालकारी पिले दोमी दौरे जानकबंद ओ ये दौर चा मजन ज़मीन जुम्मा बिगिर पाकिस्तान वदी बुआ गता बरजा मानीत वादी के सैमी दौर चा पाकिस्तान वदी बुआ का बिगिर था मरो चा बरजा सारी अमे दौरे बिंदाता बिजान पंजाए दैक का बलोची इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया बुनिश्तेर कनक बीत अमेशानी बरवर्द व बरकत था पावा लो कोरताब बलोची चसीनागान दरकत और लफ्जां की स्याह स्याचिस्तानी बाउट बीत ओ परवता नमीरा ने किरदे साठो संबैनीत अमे रंगा कोहने शायरी और लफ्जां यकने मगा दरचिनगो नजारक बंद वादी के दोमी ने मगा आवती फिक्री फनी रंगो गोनापन बस मौशी के माँ का मुख्तर कनी निमनी पेपर बाज दराज बूता शुमे मिन्नत गिरान मेहरबानी। और मेरे पुराने दोस्त डॉक्टर नादिर बख्श साहब, मेहमान खुसूसी हामिद साहब और दीगर बैठे हुए दोस्त, मजबूरी है कि एक प्रोग्राम लाइव है तो थोड़ी देर के लिए मैं जाऊंगा, इसलिए आपसे गुजारिश है कि यारजान, जैसे कि आपको शायद मालूम हो कि मेरे स्टूडेंट या शागिर्द रहे हैं और उनका हुक्म हमेशा सर आँखों पर रहता है। बलोची जंद यानी बलोची ज़िंदगी यारजान बादीनी गुज़श्ता 20 बरसों से ना सिर्फ शाया कर रहे हैं बल्कि बहुत मेयारी अंदाज में शाया कर रहे हैं। महानामे का नाम 2 अल्फाज पर मुश्तमिल है और मानी भी आपके सामने है। मैं सिर्फ ये कोशिश करूँगा कि इन दोनों अल्फाज के मानों की वसअतों में थोड़ी सी आंख भर बसीरत आपके नज़र करूँ। नौजवानी की बात है कि मेरे वालिद मरहूम जो वसी मुताले के साथ शायरी का आला ज़ौक़ रखते थे, अंजाइना यानी
قلب کے مرض میں مبتلا تھے. کئی بار دل کے دوروں کی طرح ایک بار پھر شدید دورہ پڑا تو ریلوے ہسپتال کے آفیسر وارڈ میں لے گئے. ڈاکٹروں نے فوراً طبی امداد دی. درد کی تڑپ کو خواب آور انجیکشن نے دبوچ لیا ہے. آکسیجن کی نلکی نتنوں میں لگا دی گئی. کوئی 2 گھنٹے بعد میرا دوست محمد عبداللہ بھی آ گیا. ہم بیڈ کے پاس بیٹھے تھے. والد صاحب کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے. والد کو ہوش آیا. انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولے, یار شدید دورہ تھا. پھر ہمیشہ کی طرح نتنے سے آکسیجن کی نلکی نکالی, ادھر ادھر دیکھا اور بولے, سگریٹ. میں نے سگریٹ دی. انہوں نے سگریٹ سلگائی. عبداللہ نے گھبرا کر کہا, یہ کیا؟ وہ مسکرائے اور شعر پڑھا. 4 دن جی لیے جوانی میں زندگی عمر بھر نہیں ہوتی. یعنی عمر اور زندگی کا فرق ان کی نظر میں کیا تھا انہوں نے بتا دیا. اور پھر وہ جلد ہی اپنی عمر کا پیمانہ پورا کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے. پھر عمر اور زندگی کے حوالے سے ہم سے بھی اشعار سرزد ہوئے, جن میں سے ایک شعر یوں ہے, آج اپنی کمی کو فرض کریں, عمر کی زندگی کو فرض کریں. زندگی حرارت میں رہنے, جد و جہد کرنے اور اپنے لوگوں اور سماج کے لیے کچھ کرنے کا نام ہے. یعنی مقصد حیات کے بغیر انسانی زندگی بے معنی ہے. انسان اور حیوان میں جبلتیں یکساں ہیں, جیسے تھک کر سونا, آرام کرنا, بھوک لگنے پر کھانا کھانا, رفع حاجت کرنا, افزائش نسل کرنا. لیکن سوچنا, غور و فکر کرنا, احساس کر کے دوسروں سے محبت کرنا اور اپنے جیسے انسانوں کی بہتری کے لیے اپنے ارد گرد ماحول کو بدلنا, یہ انسان کرتا ہے, جانور نہیں. یوں فکر و احساس کے ساتھ زندہ رہنا جانوروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ مشکل اور بعض اوقات ناقابل بیان حد تک مشکل ہو جاتا ہے. اگرچہ زندگی سے گلے شکوے, غم, تکالیف کے اعتبار سے ہزاروں لاکھوں اشعار ملتے ہیں, لیکن یہ قنوطیت یا احساس قنوطیت لفظ زندگی کی عکاس نہیں ہے. زندگی کو رجائیت کے ساتھ عظیم شاعر علامہ اقبال یوں دیکھتے ہیں. ان کی نظم زندگی کے چند اشعار دیکھیے. برتر از اندیشہ سود و ضیاع ہے زندگی, ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ, جاوداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے, اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. سر آدم ہے, ضمیر کنف کا ہے زندگی. زندگانی کی حقیقت کو حکم کے دل سے پوچھ, زندگانی کی حقیقت کو حکم کے دل سے پوچھ. جوئے شیر و تیشو سنگے گراں ہے زندگی. آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے, گرچہ ایک مٹی کے پیکر میں نہا ہے زندگی. کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب, اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اب اس نظم کی روشنی میں زندگی کے تقریباً تمام پہلو واضح ہو جاتے ہیں. اب بلوچی زند سمجھ میں آئے گی. یہ ماہنامہ ہے اور اس کے گزشتہ 20 برسوں میں 240 شمارے شائع ہو چکے ہیں, جن میں سے 32 کے قریب خصوصی نمبر ہیں جو بلوچی کے اردو کے قومی سطح کے نامور دانشوروں, ادیبوں, شاعروں پر مشتمل ہیں. ان میں یوسف عزیز مقصی, گلخان نصیر, غوث بخش بزنجو, ملک پناہ, عطا شاد, عبداللہ جمال دینی, منیر بادینی, سید ظہور شاہ ہاشمی, غفار ندیم, حاجی قیوم اور دیگر بہت سے شامل ہیں, جن کے نام لینے سے کچھ وقت لگے گا تو آگے بڑھتے ہیں. جبکہ ایک شمارہ اردو کے نام پر شاعر فیض احمد فیض کے نام ہے. واضح رہے کہ فیض احمد فیض گلخان نصیر اور عطا شاد کے دوست تھے اور وہ انسانیت سے, محبت کے اعتبار سے عالمگیریت کے حامل ہیں. گلخان نصیر نے ان کی کچھ نظموں کا بلوچی میں ترجمہ بھی کیا. 1972 میں جب بلوچستان میں پہلی منتخب حکومت تشکیل پائی تو اس وقت وہ صوبائی وزیر تعلیم گلخان نصیر
کی دعوت پر یہاں تشریف لائے تھے، اس زمانے میں حکومتوں میں جہاں بلوچستان کی صوبائی حکومت میں گل خان نصیر وزیر تعلیم تھے، حنیف رامے جیسا مصور دانشور پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا، خیبر پختونخوا میں اجمل خٹک جیسی ادبی شخصیات حکومت میں تھی، اور ایسی ہی صورت سندھ میں تھی۔ گل خان نصیر نے بلوچی تاریخ، ثقافت، تہذیب، زبان و ادب کے بے مثال خدمات انجام دیں۔ اسی دور میں بلوچستان کے عظیم دانشور غوث بخش بزنجو گورنر بلوچستان تھے۔ یہ نیا صوبہ تھا جس کے انفارمیشن کے شعبے کا سربراہ یعنی ڈائریکٹر بلوچی اور اردو کے عظیم شاعر، دانشور، ادیب، محقق، ڈرامہ نگار اور براڈ کاسٹر عطا شاد کو بنایا گیا۔ بلوچی زند نے اسے محفوظ کیا ہے۔ 31 مئی 1935 کو یہ شہر کوئٹہ 30 سیکنڈ کے دورانیے کے زلزلے میں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ شہر میں 30,000 اور گرد و نواح میں مزید 20,000 افراد جہاں باق ہوئے۔ اس سہانے پر اس وقت پوری دنیا روئی، مگر انگریزوں نے اپنے لوگوں کی یادگار اس وقت کے بروس روڈ اور آج کے جنا روڈ پر مرنے والے انگریزوں کے نام سنگ مرمر کی سلوں پر کندہ کر کے لگوائے۔ ریلوے اسٹیشن پر بھی ایسی سلیں ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک کا نام بھی لوگوں کو یاد نہیں، مگر 29 سال کی عمر کے جواں مرد یوسف عزیز مکسی آج بھی یاد ہیں، جس نے اس وقت بلوچ بچیوں کی تعلیم کے لیے جدوجہد کی، بلوچستان کے سیاسی اقتصادی حقوق کے لیے انگریز کو للکارا۔ وہ عظیم انسان مرا نہیں، زندہ ہے۔ اگرچہ ہماری بھی کسی حکومت نے انگریز کی طرح یوسف عزیز مکسی کی کوئی یادگار قائم نہیں کی ہے، لیکن دانشوروں، مورخین نے اسے یاد رکھا ہے۔ بلوچی زند کا ایک خصوصی شمارہ ان کے لیے بھی ہے۔ یوں نہ صرف جن شخصیات پر بلوچی زند نے خصوصی نمبر شائع کیے ہیں، وہ ہم سب پر احسان ہے کہ ان عظیم شخصیات کے افکار، علم، تحقیق کا خزانہ ہم تک پہنچایا۔ اس کے لیے یارجان بادینی، جو زمانہ طالب علمی میں میرے شاگرد بھی رہے ہیں، اور مجھے ان پر فخر ہے کہ انہوں نے خود بھی زندگی کو سمجھا ہے اور یہ جانتے ہیں کہ زندگی کیا ہے، اور اسی لیے یارجان بادینی نے اپنے ماہنامے کا نام بلوچی زند رکھا ہے۔ اور آج اس ماہنامے کو 20 سال مکمل ہونے پر میں ان کو اور آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عرفان احمد دین صاحب۔ بلوچستان کی عمومی سیاسی اور صحافتی تاریخ کے حوالے سے، مختلف ادوار کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور بلوچی زند کے اجرا اور یارجان کے حوالے سے انہوں نے اچھی باتیں کی۔ ابھی میں زحمت دوں گا، ہمارے دوست ہیں سرور جاوید صاحب، وہ کہیں باہر جانا پڑ گیا ان کا لکھا ہوا پیغام یا تحریر ان کے بیٹے صاحبزادے احمد وقاص صاحب ہمارے سامنے پیش کریں گے، مگر تھوڑا سا گزارش یہ ہے کہ مختصر کریں، ٹائم کم ہے اور مقابلہ بڑا سخت ہے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ صاحبان صدارت اور احباب کی اجازت سے۔ میرے والد سرور جاوید صاحب کو کسی مصروفیت کی وجہ سے کراچی جانا پڑ گیا ہے، ان کا مقالہ میں پیش کروں گا۔ مقالے کا عنوان ہے بلوچستان میں صحافت اور بلوچی زند۔ پاکستان میں صحافت کی تاریخ زیادہ قابل فخر نہیں رہی۔ عظیم صحافتی روایات کے علمبرداروں کے اس خطۂ زمین پر صحافت کے مقلدین اس انداز میں صحافت کو آگے نہیں بڑھا سکے جس کی یہ قوم توقع کر رہی تھی۔ صحافت ایک صنعت نہیں بلکہ ایک مشن تھا جس کے ذریعے ہمیں اس منزل تک پہنچنے کی راہیں متعین کرنی تھی جو اس مملکت خداداد کی حقیقی منزل تھی، مگر نہ جانے کیوں ہم نے اس راستے سے انحراف کیا اور پھر منزل دور ہوتی چلی گئی، اور آج ہم جس دوراہے پر کھڑے ہیں اس میں ہم اندھیروں کی سمت جاتے ہوئے لوگوں کی تعداد میں اضافہ دیکھ رہے ہیں
اور روشنی کی طرف آنے کے لیے پکارتی آوازیں مدھم ہوتی جا رہی ہیں۔ روشنی کے لیے آواز لگاتے ہوئے لوگ، درد کے دیپ سرے طاق جلاتا ہوا میں۔ ہم رفتہ رفتہ محاذ آرائی کے ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جس کا نتیجہ اہل دانش کی نظر میں اچھا نہیں ہے۔ ہم نے اس ملک کو ایک تجربہ گاہ بنا رکھا ہے۔ ہم ابھی تک ان لوگوں سے رجوع کر ہی نہیں پائے جو ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، ہمیں اہل احسان کے اس گروہ سے رجوع کرنا پڑے گا جو سیدھی راہ کی جانب اشارہ کر سکتا ہے، جو سیدھے راستے پر قوم کی قیادت کر سکتا ہے، جو منزل کی جانب سفر کو آسان بنا سکتا ہے۔ ہم اہل بلوچستان خلوص دل سے ایسا ہی سمجھتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ خدا را دیر نہ کی جائے اور اس راستے کا انتخاب کیا جائے جو خلق خدا کی اجتماعی خیر کا راستہ ہے اور ہماری قومی بقا کا ضامن بھی ہے۔ صحافت میں پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور اب سوشل میڈیا کو بھی شامل کر لیا جائے تو حساب گنتی پر آ جاتا ہے کہ کس نے کیا پوسٹ کر دیا ہے، کتنے لوگوں نے دیکھ لیا ہے اور رائے دے دی۔ الیکٹرانک میڈیا نے قومی مفاد کو بالائے طاق رکھ کر ریٹنگ کا اصول اپنا لیا ہے۔ پرنٹ میڈیا کی حیثیت اب ثانوی ہوتی جا رہی ہے۔ ریڈیو کو تو بھائی لوگ اب صحافت کی اکائی ماننے کو تیار ہی نہیں۔ دو اہم ملکوں کی سرحدوں سے ملنے والے ملک کے اہم ترین صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے ریڈیو کی نشریات شاید ریڈیو اسٹیشن کی عمارت میں بھی پوری طرح نہیں سنی جا سکتی۔ جب ملک کی اجتماعی دانش کے حالات ایسے ہوں کہ ہماری پالیسیاں سول یا ملٹری بیوروکریسی متعین کر رہی ہو تو پھر حالات یہی ہوں گے۔ بہتری کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ تیری آشفتہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں، تیری آشفتہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں، اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں۔ ملکی میڈیا میں ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنا، ٹی وی سکرین پر ایک دوسرے کو گالیاں دینا، غلیظ اشارے کرنا اور اس سے بڑھ کر کسی شو کے شرکاء کا باہم دست و گریبان ہو جانا جب معمول کی بات بن جائے تو اس صورتحال میں ایسے کاموں میں سے دور رہنے والوں کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ میں نے گزشتہ چند دنوں کے ملکی حالات پر فیس بک پر ایک پوسٹ دیکھی۔ وکیلوں اور ڈاکٹروں کے حالات دیکھ کر مجھے اس دور کے انجینئر ولی محسوس ہوتے ہیں۔ اسی تناظر میں اگر ہم ملکی صحافت میں بلوچستان کی صحافت کو دیکھیں تو ہم بجا طور پر اپنے صوبے، اپنی قبائلی روایات اور دانش پر فخر کر سکتے ہیں۔ اس بات میں کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی کہ بلوچستان کے ساتھ ہر دور حکومت میں صرف اس لیے زیادتی ہوتی رہی ہے کہ اس کے ووٹ کم ہیں۔ یہاں کے حالات کی نشاندہی کر کے چینل مطلوبہ ریٹنگ حاصل نہیں کر سکتے۔ پاکستان کا معاشی مستقبل بلوچستان سے وابستہ ہے، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ سی پیک کا محور گوادر ہے لیکن اس کے پروجیکٹس میں بلوچستان کا حصہ کہیں پر نظر نہیں آتا، جس کا ہم حق، وہ حصہ نظر نہیں آتا جس کا ہم حق رکھتے ہیں۔ اقتدار کے ایوانوں میں صرف بلوچستان کے قائدین ہی ایسے ہیں جو ملکی مفاد کی بات کرتے ہیں۔ یہ باتیں تو ایوان میں توجہ سے سنی جاتی ہیں، نہ ہی میڈیا انہیں صحیح طور پر رپورٹ کرتے ہیں۔ غصہ تو ہمیں آنا چاہیے لیکن یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ بلوچستان کے کسی بھی سیاسی رہنما، کسی بھی سماجی لیڈر نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جو اخلاقی اقدار سے گری ہوئی ہو۔ بلوچستان کی کسی سیاسی جماعت نے، کسی لیڈر، کسی کارکن نے آج تک بادشاہ اللہ کی حمایت نہیں کی میں ایک لفظ نہیں کہا، تکلیفیں اٹھائیں، حتیٰ کہ موت قبول کی مگر اپنے اصولوں سے انحراف نہیں کیا، غدار کہلائے گئے مگر اصولوں پر قائم رہے۔ شاید آج لفظ غدار کی تلخی کو جس انداز میں محسوس کیا گیا اگر اس وقت کر لیا جاتا جب چھوٹے صوبوں کے سیاسی قائدین کو غدار کے لقب سے نوازا جاتا تھا تو ملک کے حالات بہتر ہو جاتے۔ یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ صحافت سے براہ راست متعلق ہیں۔ بلوچستان کی صحافت پر ہم ہمیشہ فخر کرتے رہیں گے۔ ان تمام دکھوں سے گزرنے کے باوجود جن کا معمولی سے ذکر کیا گیا ہے، ہمارے قائدین نے سنجیدگی اور شائستگی کا دامن کبھی نہیں چھوڑا، کبھی کسی عامر کو 10 مرتبہ وردی میں منتخب کرنے کی بات نہیں کی، کبھی کسی آئین شکن کو مسیحا نہیں مانا۔ کاش پورے پاکستان کی یہی سوچ ہوتی تو ملک کبھی ان مسائل سے دوچار نہیں ہوتا جن سے اب ہے۔ مجھے صوبے کے شعبہ اطلاعات اور سے وابستہ رہنے کا موقع ملا
तमाम मुल्की अखबारात नज़र से गुजरे, बलूचिस्तान के अखबारात में स्पेलिंग्स का मसला तो रहा होगा, अक़दार की पामाली कभी देखने को नहीं मिली, गालियाँ देने वालों को कभी हीरो के तौर पर नहीं पेश किया गया। बलूचिस्तान में कभी किसी ने वो बात नहीं की जिसे सुनकर बहैसियत बलूचिस्तानी हमें शर्मिंदगी महसूस हो। हमारे लोग उसूलों और रिवायात के पाबंद रहे। बलूची जिंद और यार जान बादीनी दोनों से मेरी जज्बाती वाबस्तगी है। बलोच तर्ज ज़िंदगी या बलूचिस्तान में ज़िंदगी गुजारने का हुस्न अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। ये एक खुशगवार तजर्बा है जिससे गुजरे तो इंसानी इक़दार की सरबुलंदी का यकीन मुहकम हो जाता है। यार जान बादीनी मेरा दोस्त है। मेरी वक्ती मजबूरी है कि उसकी तारीफ़ उस अंदाज में नहीं कर सकता जिसका वो हक़दार है। यार जान बादीनी अब भी नौजवान है। 20 साल कबल जब उसने बलूची ज़िंद का आगाज़ किया, वो किन मसाइल से गुजरा, तबाद की मुश्किलात क्या थीं, उनका बयान एक अलग कहानी है। बलूचिस्तान के सहाफ़ियों की अक्सरियत आला इक़दार की हामिल है, वसाइल न रखते हुए भी अपना काम कर रहे हैं। यार जान बादीनी का नाम फ़ख्रिया तौर पर उन लोगों की फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है जो बलूच सकाफ़त, बलूची ज़बान और बलूच इक़दार को न सिर्फ पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवा रहे हैं बल्कि दुनिया के बहुत से ममालिक में। यार जान बादीनी मुझे बलूच सकाफ़त का एक अहम सफ़ीर नज़र आता है। बलूचिस्तान के हमायदीन में कोई ऐसा नाम नहीं है जिस पर बलूची ज़िंद में बात न की गई हो। बाबा गौस बख्श मजिंजो, मीर गुल खान नसीर, यूसुफ अजीज़ मक्सी, अब्दुल करीम शोरिश, मलिक मोहम्मद पनाह, अताशाद, गरज नाम लेते जाइए, बलूचिस्तान की हर काबिल कदर शख्सियत का खाका मौजूद होगा। फैज़ अहमद फैज़ और हबीब जालिब को हम बलूचिस्तान की सोच का अक्कास कहते हैं तो वो भी हमारे हैं। दुनिया में जो शख्स भी खल्क़ खुदा के राज की बात करता है, आइन पर अमल दरामद की बात करता है, गरीब की हिमायत की बात करता है, हम बलूचिस्तान वाले उसे अपना कहते हैं कि ये सरजमीन मोहब्बतों की सरजमीन है। अताशाद ने कहा था, मेरी ज़मीन पर एक कटोरे पानी की कीमत 100 साल वफा है। आओ हम भी प्यास बुझाएं, जिंदगियों का सौदा कर लें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अहमद वक्कास। हमारे मुकर्रिम में से इरफान अहमद बेग साहब चले गए हैं। मेरी राहत मलिक साहब से गुजारिश है कि वो ये कुर्सी संभालें तो हमारे लिए एजाज़ होगा। राहत मलिक साहब इस सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं। मेरी दोबारा गुजारिश है कि लिखी हुई तहरीर हो या एक्सटम्पोर इंसान बोले, बातें ज़्यादा हो जाती हैं। गुजारिश है थोड़ा सा प्रिसाइज रखें चीज़ों को। जो लिखी हुई चीज़ें होंगी हम दोबारा उसको लेकर बलूची ज़िंद में उनको छापेंगे जो हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा होगा। तो ये सिर्फ गुजारिश है। मैं मोहम्मद रफ़ीक मुगरी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आकर अपने ख्यालात का इज़हार करें। रफ़ीक मुगरी साहब। ये नज़्म अस्ते उन्वान बलूचिस्तान बलूचिस्तान, ये नज़्म अस्ते उन्वान बलूचिस्तान बलूचिस्तान, ये बज़्म अस्ते ऐलान बलूचिस्तान बलूचिस्तान, ये ज़हन अस्ते ईमान बलूचिस्तान बलूचिस्तान, ये लहन अस्ते फरमान बलूचिस्तान बलूचिस्तान। स्टेज पे बैठे हुए और इस हाल पे बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ अकाबरीन, आप सब पर सलामती हो। सबसे पहले मैं ज़िंदगी अकेडमी के दोस्तों को और यार मोहम्मद बादनी साहब को माहानामा बलूची ज़िंद के 20 साल मुकम्मल होने पर दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे पेपर का उन्वान है महताक बलूची ज़िंद सन्ने बलूगत। न सुनते तुम जो गैरों की ज़बानें,
न सुनते तुम जो गैरों की ज़बानी, बहुत दिलचस्प थी मेरी कहानी। ये एक नाकाबिल इनकार हकीकत है कि अपनी ज़बान और अदब को फरामोश कर देने वाली कौमें इस जहान से बहुत जल्द फना हो जाती हैं। जिंदा कौमें अपनी तारीख, तहजीब व तमद्दुन, सकाफ़त व कल्चर, ज़बान और अदब को ज़िंदा रखकर न सिर्फ अपनी ज़िंदा होने की सबूत दाम पहुँचाते हैं, बल्कि मुस्तक़बिल को रोशन और कामयाब बनाने के लिए दुरुस्त राह अमल का तयन करती हैं। दुनिया के दूसरे अक़वाम के बरक्स बलोच कौम की ज़बान और अदब की तारीख ज़माना कदीम से सीना बसीना और दुनिया के तमाम मुश्किलात और दुश्वारियों का मुकाबला करते हुए सफ़र तय करती रही, और बलोच कौम ने मुक़द्दस किताब की तरह अपनी ज़बान और अदब को सीना में संभाल के रखा और नस्ल दर नस्ल बतौर अमानत एक दूसरे को मुंतकिल करता रहा। महज एक सदी कबल या इससे कुछ ज़्यादा बलूची ज़बान और अदब और तारीख लिखत पढ़त के महफूज सांचे में ढलना शुरू हुई तो इब्तदा में हफ्त रोज़ा, माहनामा, सैमाही और शशमाही अदबी और सियासी अखबार और जरीदे का इजरा मुमकिन हुआ तो अंग्रेज साम्राज्य को ये इल्मी और शऊरी काम नागवार गुजरा। उन्होंने हमारे अजीम अकाबरीन यूसुफ अजीज़ बख्शी, अब्दुल अजीज़ कुर्ब और महमूद हुसैन अनका के एक दर्जन के करीब अखबारों और जरीदों को भारी भारी आहनी ताले लगाकर बंद कर दिया। अंग्रेज साम्राज्य के चले जाने के बाद हमारे मुस्लिम हुक्मरानों ने भी मोहम्मद हुसैन अनका के एक दर्जन के करीब अखबारों पर पाबंदी आयद की और ये सिलसिला ताहाल जारी व सारी है। मुख्तलिफ हीलों बहानों से इन इल्मी और अदबी जरीदों का गला घोंटा जा रहा है। इनके इश्तिहारात और माली मदद बंद करने की साजिशें बड़े बड़े महलों में जारी हैं, लेकिन दूसरी जानिब इल्म अदब, तहजीब व तमन्नुन, सकाफ़त व कल्चर और ज़बान व अदब से इश्क करने वाले उशाक अपने अपने अंदाज में ज़बान व अदब की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। शऊर फ़िक्र और ज़बान अदब की फ़रोग़ और तरक्की के लिए शोरा उदबा के साथ साथ रोज़नामा, हफ्तेवार अखबारों और माहनामा, सैमाही और शशमाही जरीदों ने निहायत ही अहम किरदार अदा किया है, बल्कि ज़बान अदब की फ़रोग़ का अहम ज़रिया जरीदे रहे हैं। और आजकल ये जदीद साइंसी तरक्की के बदौलत सोशल मीडिया भी इस सिलसिले में अहम किरदार अदा कर रही है। इन रिसालों के ज़रिए कदीम अदब के साथ साथ जदीद अदब भी न सिर्फ फ़रोग़ पाता रहा है, बल्कि नए नए शोरा, उदबा, लिखारी, नावल नवीस, अफसाना नवीस और ड्रामा नवीस मुतारफ़ होते रहे हैं। माजी के अदब का एक बहुत बड़ा ख़जाना इन रिसालों के शेनों में दफन है, और हर ज़बान के रिसालों में उस ज़बान की इल्म और अदब की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा किया है। जिस ज़बान में मयारी अदबी रिसाले निकलते हैं वो ज़बान तरक्की याफ्ता कहलाती है, बल्कि मज़ीद तरक्की के ज़ेन अबूर करती है। इन अदबी रिसालों के बदौलत शोरा उदबा को मौका मिलता है वो अपनी अदबी शहपारे बाज़ों लोगों तक पहुँचाते रहते हैं और उनकी अदबी ज़ौक़ व मुताला की तशनगी दूर करने में अहम किरदार अदा करती हैं। यही वजह है कि बाज़ों लोग इन अदबी रिसालों की शाया होने की शिद्दत से इंतज़ार करते हैं और हर माह रिसाला मिलते ही इन्हें बेहद खुशी महसूस होता है और एक ही नशस्त में रिसाला पढ़ लेते हैं और अपनी अदबी तशनगी दूर करते हैं। इन रिसालों के बदौलत ज़बान व अदब, तहज़ीब व तमद्दुन, सकाफ़त व कल्चर तारीख़ में महफूज होता रहता है। इसलिए इस जदीद दौर में भी लोग इन अदबी रिसालों को पढ़ते रहते हैं। ऐसा ही खालिस बलूची ज़बान का अदबी और मयारी रिसाला बलूची ज़िंद है, जो कि रोशनी से तसलसल से शाया होता रहता है। इस रिसाले के बानी और रूह रवां मोहतरम यारजान बादरी साहब हैं और मौसूफ इस रिसाले के एडिटर भी हैं। ये रिसाला 20 सालों से मुसलसल शाया होता रहा है और अब अल्हम्दुलिल्लाह सन्ने बलूगत को पहुँचा है और यारजान बादरी साहब के जोहद मुसलसल का नतीजा है। सरजमीन बलूचिस्तान की सर्द हवाओं और खुशगवार पुरफ़िज़ाओं से हमा वक्त इल्म व अदब की भीनी भीनी खुशबू आती रही है और माहनामा बलूची ज़िंद भी इन खुशबू में से एक प्यारी खुशबू है। बलूची अदब में इस रिसाले की एक ख़ास अहमियत है क्योंकि इस रिसाले ने सैकड़ों नए शोरा, उदबा और लिखारी पैदा किए। इसके अलावा ख़ातिन लिखारियों को इस रिसाले ने भी अहमियत दी है। बलूचिस्तान के दूर दराज देहातों, पिस्मादा इलाकों से नए नए जवाहर ढूंढ कर सामने लाया है और आज बेहतरीन नाम और रुतबा शुमार होते हैं और ये सिलसिला जारी व सारी है। यकीनन मजीद बेशुमार हीरे सामने आने की तौक़ा है। मौजूदा साइंसी दौर की गहमा गहमी
اور نفسا نفسی نے انسان کی معروضات میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے۔ ان معروضات کے پیش نظر عصری تقاضا یہ ہے کہ پڑھنے کے لیے انتہائی معیاری اور خوبصورت دلکش مواد قارئین تک پہنچائی جائے تاکہ قارئین کی دلچسپی کا باعث زند عمل پیرا ہے، جس کی وجہ سے اندرون ملک کے ساتھ ساتھ بیرون ملک تک بلوچی زند کی باقاعدہ تسلسل کے ساتھ رسائی حاصل ہے۔ بلوچی زند نے اب تک 50 سے زائد خصوصی شمارے شائع کیے ہیں، جس میں ہمارے سیاسی اکابرین، ادبی اکابرین کے خصوصی شمارے شامل ہیں۔ ان خصوصی شماروں کی وجہ سے ان اکابرین پر تحقیق کا کام آسانی سے ہو سکتا ہے۔ بلوچی زند نے ان 2 دہائیوں کے طویل سفر میں زبان و ادب کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے آثار قدیمہ کو بھی متعارف کرایا ہے۔ اس کے علاوہ زند اکیڈمی نے ثقافت، کلچر، زبان و ادب کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر پروگرام، سیمینارز کرائے ہیں۔ بلوچستان سے باہر دوسرے ممالک میں بسنے والے بلوچوں کو بھی متعارف کرایا ہے۔ بلوچی زبان کا واحد رسالہ ہے جو کہ تسلسل کے ساتھ تمام مشکلات کے باوجود 2 دہائیوں سے شائع ہوتا رہا ہے۔ ماشاءاللہ اب سن بلوغت کو پہنچا ہے، اس کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اگر میں جدید بلوچی افسانہ نگاری کے حوالے سے بات کروں تو زند نے جدید افسانہ نگاری کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، کیونکہ زند کے ہر شمارے میں نہایت معیاری قسم کے افسانے شائع ہوتے رہے ہیں۔ زند کے افسانوں میں معاشرے کے تمام رنگ شامل ہیں، یا یوں کہیں کہ معاشرے کے تمام مسائل پر افسانہ نگاری کی گئی ہے۔ زند کے بہترین افسانہ نگاروں میں بلوچستان کے سابقہ وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ سر فہرست ہیں۔ اسی طرح اگر سخنوری کی بات کی جائے تو زند نے کافی نئے معیاری شعراء کو متعارف کرایا ہے، جو کہ نہایت معیاری شعراء میں شمار ہوتا ہے اور زبان و ادب کی خدمت میں اپنا مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔ بلوچی زند ادب کے لیے بلوچی زند کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ اگر بلوچی زبان و ادب کے کسی بھی گوشے میں تحقیق کا کام کیا جائے تو زند سے مدد لیے بغیر یہ تحقیق ادھورا رہے گا، کیونکہ بلوچی زند ادب کے بلوچی میں بلوچی خدمات ایک کھلی حقیقت ہے جس سے انحراف کرنا میرے نزدیک ادبی بدیانت کے مترادف ہے۔ لیکن جب بلوچی زند پر تنقید نگاری کا نظر پھیرا جائے تو معلوم ہوگا کہ بلوچی زند نے سلیمانی لہجہ کے بلوچ ادبا شعراء کو یکسر طور پر نظر انداز کر دیا ہے، کیونکہ اس لہجے کے ادبا کے شاہکار میں میری نظر سے کم نہیں گزرے۔ بلوچی زند کے 20 سال مکمل ہونے اور جوانی کے دہلیز پر قدم رکھنے پر بلوچی زند کے تمام قارئین بالخصوص یار محمد بادنی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کی اس ادبی خدمات کے عوض انہیں سلام خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بلوچی زند زبان و ادب کی خدمت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر کے رکھا۔ مجھے واثق امید ہے کہ وہ زندگی کے آخری لمحات تک یہ عظیم کام سر انجام دیتے رہیں گے۔ اس لیے قسام ازل کے دربار میں نہایت نیاز مندی کے ساتھ بدست دعا ہوں کہ انہیں اور بلوچی زند کو سلامت رکھے، آمین۔ مجھ ناچیز کو چند لمحے برداشت کرنے کا بہت شکریہ۔ بڑی اسپیڈ سے مجھے یہ کام کر رہے ہیں۔ سے بلوچی زند کی تاریخ پر روشنی ڈالی اور ان اثرات کا ذکر کیا جس کی وجہ سے ہمارے ادب اور ہماری تحریری مواد پر جو خوشگوار اثر پڑا ہے اس رسالے کا، اس کا احاطہ کر رہے تھے۔ ابھی میں گزارش کروں گا جناب شبیر رخشانی صاحب سے کہ وہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور یہ مجھے کہنے کی میرا خیال ضرورت نہیں ہے کہ تھوڑا سا مختصر رکھا جائے چیزوں کو، تو ہم وقت پر اپنا پروگرام ختم کر سکتے ہیں۔ شبیر رخشانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یارجاں بادینی سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو گفتگو کا پس منظر بلوچی ادب ثقافت ہی رہتا ہے۔ ہم نے یارجاں بادینی کو کتابوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے یا کتابوں پر گفتگو کرتے ہوئے پایا۔ بلوچستان کے شاعر ادیب جب بھی کوئٹہ کا رخ کرتے ہیں تو یارجاں بادینی کے ساتھ بیٹھک لگانے تولارام روڈ پر واقع اس کے دفتر کا رخ ضرور کرتے ہیں۔ اکتوبر 1999 کو جہاں مشرف ماشاء اللہ لگا چکا تھا، اسی ماہ بلوچی زند نے سانسیں لینی شروع کی۔ فوجی بوٹوں کی چھاپ چاروں طرف سنائی دے رہی تھی۔ یارجاں بادینی نے کانوں میں روئی ڈال کر بلوچی زند کا آغاز کر ہی دیا۔
15 سالہ تجربہ جب اسے اپنا میگزین نکالنے پر آمادہ کر رہا تھا تو انہوں نے محتاط بلوچی لفظوں کے ساتھ 10 سالہ رفاقت کو الوداع کہا۔ یوں ماہانہ بلوچی زند صحافتی میدان میں قدم رکھ کر بلوچی زبان، ادب، ثقافت کی آبیاری میں مصروف عمل ہو گیا۔ یارجاں بادینی کو بچپن سے ہی بلوچی زبان و ادب سے گہرا لگاؤ رہا ہے۔ انہوں نے دوران تعلیم جہاں وہ ٹنڈو جام حیدرآباد میں مقیم تھے، وہاں کے بلوچوں کے ساتھ حال احوال ہوتا رہا۔ وہاں کی زبان و ثقافت کو اپنی تحریروں کے ذریعے نمایاں کرنا شروع کیا۔ یارجاں بادینی جہاں کہیں جاتے، وہاں کے بلوچوں کو دیکھتے تو اس میں تجسس کا پہلو نمایاں ہوتا کہ وہاں کے بلوچ بلوچی زبان و ادب پر کس طریقے سے کام کر رہے ہیں اور اپنی ثقافت کو زندہ کر رہے ہیں۔ وہ ان کی انٹرویو کرتے، پھر انہیں میگزینوں میں شائع کرواتے۔ انہوں نے بلوچستان یونیورسٹی کے شعبہ بلوچی سے نہ صرف ایم اے کیا بلکہ صحافت کے اصولوں سے آشنائی حاصل کرنے کے لیے شعبہ صحافت میں ماسٹر بھی کیا۔ دونوں ڈگریاں اسے بعد میں میگزین چلانے میں کام آئیں۔ شروعات میں ان کا دھیان اسپورٹس کی طرف رہا۔ اسپورٹس کی خبریں جمع کرتے اور انہیں شائع کرواتے۔ بعد میں انٹرویو کی طرف آئے۔ بلوچ ادیبوں، دانشوروں، سیاسی رہنماؤں کی انٹرویو کرنے لگے۔ زندگی میں ایک اہم موڑ اس وقت آیا جب انہوں نے کسی اخبار کے توسط سے گوزبش بیزنجو کا یہ بیان پڑھا کہ ترکمانستان میں بلوچ کثیر تعداد میں آباد ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے 1999 کو ترکمانستان کے لیے رخت سفر باندھا۔ یوں انہیں بیرون ملک مقیم بلوچوں سے ملاقات کرنے اور ان کا انٹرویو کرنے کا نادر موقع ہاتھ آیا، جس نے بعد میں ان سے وابستگی کو مضبوط کرنے اور وہاں کے بلوچوں سے متعلق جانکاری لینے بلوچستان کے بلوچوں کے لیے آسانیاں پیدا کیں۔ ترکمانستان میں قیام کے دنوں کو یاد کر کے وہ کہتے ہیں، کوٹ: جب ہم ترکمانستان پہنچے تو یہ سن کر اور دیکھ کر حیرانگی ہوئی کہ وہاں 1 لاکھ سے زائد بلوچ آباد ہیں۔ ہم ان سے ملے، ہم نے دیکھا کہ ترکمانستان کی یہ بلوچ زبان، ادب اور ثقافت کے ساتھ گہرا لگاؤ رکھتے ہیں، زبان و ادب پر بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور انہیں زبان و ادب پر کام کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ زبان و ادب پر کام کرنے کے لیے ایک کردار عبداللہ اللداد بھی تھے، جو سوویت یونین کے دور میں اسٹالن حکومت کے ہاتھوں مارے گئے تھے، مگر مارے جانے سے قبل وہ بلوچی زبان و ادب پر کتابیں تخلیق کر چکے تھے۔ ہم وہاں گئے، اس کے خاندان سے ملے جنہوں نے ہمیں بلوچی زبان و ادب پر تخلیق کی جانے والی کتابوں کا تحفہ دیا۔ یہ سب کچھ ہمارے لیے حیران کن تھا۔ بلوچی زبان و ادب سے محبت انہیں افریقہ لے گیا۔ افریقہ کے بلوچوں سے ملے، وہ بھی ان کی توسط سے بلوچستان آئے اور یہاں کے بلوچوں سے متعارف ہوئے۔ خلیجی ممالک کا دورہ کیا۔ جن ممالک کا دورہ کیا وہاں کے بلوچوں کی زبان، ثقافت اور ادب کو خاص شماروں کے ذریعے نمایاں کیا۔ ترکمانستان کا جب خاص شمارہ چھپ گیا تو انہوں نے وہ شمارہ ترکمانستان کے سفارت خانہ بھجوا دیا۔ اس پر ترکمانستان سفارتکار بہت خوش ہوا اور ان کے اعزاز میں پروگرام رکھا اور انہیں اعزازی نمائندہ برائے ثقافت مقرر کیا۔ یارجاں بادینی نے صحافتی سفر کا آغاز اعتماد اخبار کے ساتھ کیا۔ بعد میں وہ غلام فاروق بلوچ کی سرپرستی میں نکلنے والی میگزین بلوچی لفظاں کے ساتھ جڑ گئے۔ بلوچی لفظاں کے ساتھ جم کر کام کیا، مضامین لکھے، انٹرویوز کیے، پروگرام رکھے، ایک جنون کی حد تک کام کیا۔ پھر جب اپنا میگزین بلوچی زند نکالا، لکھاریوں سے پہلے سے رابطہ قائم تھا، مضامین ارسال ہونے لگے، میگزین کا اجرا ہونے لگا۔ گو کہ ماشاءاللہ کا دور ایک مشکل دور تھا، مگر وہ اپنے ساتھ کمٹمنٹ کر چکے تھے کہ انہوں نے بلوچی زند کا سفر جاری رکھنا ہے۔ اس سفر میں ان کو والد کی طرف سے تعاون حاصل رہا۔ وہ عمارت جو ان کا کاروباری جز ہوا کرتا تھا، بیٹے کا جنون دیکھ کر ان کے حوالے کیا، وہیں سے میگزین کی راہیں نکل گئیں۔ بلوچی زند 20 سالہ زندگی کا سفر طے کر چکا ہے۔ اس دوران مشکل حالات آئے مگر یارجاں بادینی کا ہمت کہیں بھی نہیں لڑکھڑایا۔ انہوں نے جس عزم کے ساتھ کام کا آغاز کیا تھا اسی کمٹمنٹ کے ساتھ اسے جاری رکھا۔ غلام فاروق بلوچ ان کی اس کمٹمنٹ کی داد دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یارجاں بادینی میں ایک صفت یہ موجود ہے کہ وہ حالات سے لڑنا جانتے ہیں۔ جب انہوں نے طے کر لیا کہ وہ یہ کام کریں گے
تو وہ اسے ضرور کر کے دم لیتے ہیں۔ ان کی اسی کمٹمنٹ نے بلوچی زند کو 20 سالہ سفر کے دوران کہیں پر بھی رکنے نہیں دیا۔ شروعاتی دور کا ذکر کرتے ہوئے یارجان بادینی کہتے ہیں، ایک دن میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا کہ زمانہ اخبار کے ایڈیٹر سید فصیح اقبال میرے پاس آئے، آ کر کہنے لگے بیٹا اپنا کام یوں ہی جاری رکھنا، چھوڑنا نہیں، زندگی میں مشکل حالات ضرور آتے ہیں مگر آپ کا کام ہے اچھا ہے، اسے جاری رکھیے گا۔ جاتے جاتے کمپیوٹر کا تحفہ دیتے گئے جو ہمارے کام آیا۔ ان کی اسی حوصلہ افزائی کا ثمر تھا جو مشکل حالات سے مقابلہ کرنے میں بہت کام آیا۔ زندگی میں ان کا ایک جملہ کبھی نہیں بھولا، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے، اور میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ بلوچی زند کے 20 سالہ سفر کے دوران انہوں نے ادبی میدان کے بچھڑے اور زندہ ساتھیوں کو یاد کیا، ان پر خصوصی شمارے نکالے جن میں عطا شاد غلام شاوانی، عبدالکریم شورش، گوہر ملک، عبدالغفار ندیم، حاجی عبدالقیوم محمد بیگ بیگل، یوسف عزیز مکسی، میر گل خان نصیر، استاد عبدالمجید گوادری، گوزبخش صابر اور دیگر شامل ہیں۔ پر مقالے و مضامین چھاپے، مکران، سیلاب، آواران، زلزلہ، چاگی کی 61 سالی پر خصوصی شمارے نکالے۔ 20 سالہ سفر میں بلوچی زند بلوچی زبان، ادب اور ثقافت پر ایک وسیع ذخیرہ جمع کرانے میں کامیاب ہوا ہے۔ وہ نوجوان جو بلوچی زبان، ادب اور ثقافت پر تحقیق کر رہے ہیں، بلوچی زبان ان کی تحقیق میں ان کا معاون ثابت ہو رہا ہے۔ نوجوان بلوچی زند کے دفتر تشریف لاتے ہیں، یارجان بادینی کا در ان کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے، جو وہ ان نوجوانوں کو مسکراہٹ اور خندہ پیشانی سے خوش آمدید کہتا ہے۔ یارجان بادینی کے پاس ملازمت کرنے کے مواقع تھے مگر انہوں نے ملازمت کو ٹھکرا کر بلوچی زبان و ادب کی دنیا کو گلے لگایا۔ یہی وجہ ہے کہ یارجان بادینی زندگی کے اس سفر میں دولت کے بجائے ادبی دوستوں کا مجموعہ اپنے پاس جمع کرانے میں کامیاب ہوئے۔ 20 سالہ سفر طے کرتے کرتے بلوچی زند اب جدید ٹیکنالوجی کے دور میں قدم رکھ چکا ہے۔ چیزیں کاغذ سے نکل کر کمپیوٹر اور موبائل میں منتقل ہوتی چلی جا رہی۔ امید کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے سفر میں بلوچی زند اپنا سفر اسی طرح جاری رکھے گا۔ شکریہ۔ یہ تھے شبیر رخشانی صاحب، انٹرٹین کیا، ان کی بڑی مہربانی۔ میں سب کو خوش آمدید کہہ چکا ہوں، تھوڑے سے دوست بعد میں ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے میڈیا ایڈوائزر لیاقت شاوری صاحب، شکیل بلوچ صاحب، افضل مراد صاحب اکیڈمی ادبیات کے ریجنل ڈائریکٹر ہیں، اور آپ سب کو جو بعد میں آئے ہیں ان کو بھی خوش آمدید۔ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ محمد شیردل ترکمانستان کے بلوچوں میں ایک ادبی اور ثقافتی اور تعلیم کے شعبے سے ان کا تعلق ہے، بڑے مشہور ہیں۔ رخشانی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ترکمانستان میں بلوچوں کا، مگر مجھ ناچیز کو بالکل ہی فراموش کر گئے کہ میں یارجان کے ساتھ تھا، اور تو خیر اس کا ذکر پھر بعد میں آئے گا۔ محمد شیردل نے ترکمانستان سے بلوچی زند کے 20 سال مکمل ہونے پر اپنا ایک پیغام بھیجا ہے جو نہایت اہم ہے، جو اس سیمینار کو انٹرنیشنل بناتا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا جناب شیر احمد جمال دینی صاحب سے کہ ان کا پیغام پڑھ کر سنائیں۔ جناب شیر احمد جمال دینی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صاحب صدر اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مہمان خاص اور دوسرے حاضرین، السلام علیکم۔ میں اپنی طرف سے ماتاق بلوچی زند کے ایڈیٹر جناب یارجان جمال دینی کو ان کی کاوشوں پر بادینی صاحب ایک قدرتی انسان، ایک دفعہ انہوں نے مجھے
बादीनी शुमार की थी, कुदरती में आज उसका बदला कुदरती तौर पर मूसी निकल गई। मैंने नहीं निकाला, कुदरती। बहरहाल बहुत बहुत मुबारक हो आपको, जो आपके मैगज़ीन के जो 20 साल जज्ब खुशनसीबी से और इंतहाई कामयाबी से ये सफ़र जारी रखे हुए हैं। अल्लाह करे हमेशा कामयाब। तो जनाब मोहम्मद शेरदिल बलोच सूबे मारी वलायत तुर्कमानिस्तान से जो उन्होंने पैगाम भेजा है, जनाब यारजान ने हमें इसकी हाज़रीन के सामने पेश करने के लिए दी, उनकी बहुत मेहरबानी। वो अपने पैगाम में कहते हैं बलूची में, जो कि मनाबाज वशीबू तक कि माहताक बलूची जिंद वती लफ्ज़ां की सफ़र 20 साल सरजम तक 20 साल कसाने मुद्दत नहीं मना साल 992 मार्च मा याद कर कि यारजाम बादीनी या वो आई संगत नूर खान मोहम्मद सनी तुर्कमानिस्तान मारी वलायत थरुगरदातन आमनी मेहमान बुतंद तुर्कमानिस्तान वती बलूच ग्वार ब्रास दीस्तंद मजने पटुपोले कुर्त पटुपोला पद माताक बलूची लफ्ज़ां के ख़ास नंबर दर कुर्त व तुर्कमानिस्तान बलूचानी दुनिया तहा शेंगु तालान कुर्त अंचु यारजाम बादीनी तुर्कमानिस्तान सफ़रनामा हम जिंद तहा छाप शेंगु तक यारजाम बादीनिया तुर्कमानिस्तान सदर किताब बलूची ज़ुबाना रजान कुर्त शरीशी तुर्कमानिस्तान बलूचान बाज हिजमत व शरफ रस्त उमेद यारजाम बादीनी वती तुर्कमानिस्तान बलूचान दिला नबात व आहानी हयालदारिया दारीत आखिरा यकवार पदा तुर्कमानिस्तान बलूचानी नेमगा माताक बलूची जिन नोशकिया 20 साल मुरादबाद मोहम्मद शेरदिल बलूच मारी वलायत तुर्कमानिस्तान। इसी के साथ एक दो लफ्ज़ कहने की ज़हमत, जो आपका ये तुर्कमानिस्तान का आपका नूर खान मोहम्मद सनी साहब का जो दौरा था और इसमें जो आपने ये नंबर निकाला था, उसकी हमने जो है बहुत अच्छी तरह वो एक अरसा हुआ जो, लेकिन वो चंद अल्फाज उसके अभी तक याद हैं कि तुर्कमानिस्तान में जो आप लोगों ने इंटरव्यू किए थे बड़े लोगों से और डॉक्टरों से और दूसरे, तो उनमें हमें याद है कि उनके इंटरव्यू में ये भी थे कि तुर्कमानिस्तान में पूरे सूबाई मारी में गैस और बिजली का बिल घरेलू इस्तेमाल पर गवर्नमेंट नहीं लेता था, जबकि कारोबारी लिहाज पर उनसे वो बिल देते थे। और इसी तरह स्कूलों में बलूची ज़ुबान राइज था सरकारी तौर पर, अगरचे वो जो है रूसी रस्मुल ख़त में पढ़ाई जाती थी। तो हमें उम्मीद करते हैं कि हमारे सूबे में भी बिजली और गैस पूरे बलूचिस्तान में अगर मुफ्त में नहीं कम से कम बिल ले ले, लेकिन पूरे बलूचिस्तान में गैस अगर मिले तो इस मस्जिद की तवज्जो से मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ। बहुत मेहरबानी सर। वैसे शेर अहमद जमालदीनी साहब ने आखिर में जो मुतालबा किया है वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था, मगर अगर गवर्नमेंट उसको मान लेती है तो हमें एतराज़ भी नहीं है। आगे बढ़ते अब हम अपने स्टेज की तरफ मेहमानों, पहले मैं प्रोफेसर डॉक्टर जीनत सना साहिबा से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। प्रोफेसर डॉक्टर जीनत सना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और मेहमानान गिरामी। बलूची जिंद बलूची ज़ुबान अव्वलिये पट्टुपोली ताक। बलूची ज़ुबान का अव्वलीन तहकीकी रिसाला और मादरी ज़ुबान बलूची, टाइटल मेरा ये है इस चंद अल्फाजों का। बलूची जिंद मैगज़ीन ने 20 सालों में बलूची ज़ुबान, अदब, सकाफ़त, तहज़ीब व तमद्दुन, रस्म रवाज
اور لٹریری شخصیات کے بارے میں کافی انفارمیشن فراہم کی ہے. میں نے اس بلوچی زند کے ایک مضمون سے اتنے ریفرنسز حاصل کیے ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے اگر بچے ایم فل اور پی ایچ ڈی کریں تو یہ ان کے لیے 20 سالوں کا بہت بڑا مواد ہوگا. نمبر 1، بلوچ سماج ہزاروں سالوں سے اپنی زبان میں بات کرتے آ رہے ہیں. یہ ایک انفارمیشن، اور یہ سلسلہ نسل در نسل اسی طرح چل رہا ہے. زبان کی ترقی تہذیبی ترقی کے ساتھ ہی ہم بستہ ہے، کیونکہ تہذیب اور کلچر کا بنیادی آلہ زبان ہے. زبان کی ترقی میں اداروں کا کام بنیادی حیثیت رکھتا ہے. اپنی زبان میں تعلیم، ہنر، آگاہی نہیں ہوگی، اس قوم کی ترقی ناممکن ہے. بلوچی زبان میں تحقیقی کام سب سے پہلے غیر ملکی اسکالرس نے سر انجام دیا. یہ کام 700 سالوں پر محیط تھا، جس میں تحقیق کر کے بلوچی زبان کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا. بلوچی زبان کی خوش قسمتی ہے مقامی اور غیر ملکی ادیب رائٹرز نے بلوچی زبان میں تعلیم نہ ہونے کے باوجود اس کی تاریخ، ثقافت، صحافت، نثر، شاعری، زبان، تحقیق و تنقید پر کام کر کے نمایاں کردار ادا کیا، جس کی سب سے بڑی مثال یہ بلوچی رسالہ بلوچی زند ہے، جو کہ 20 سالوں سے بلوچی زبان میں شائع ہو رہا ہے. بلوچی زبان و ادب، بلوچی تاریخ، ثقافت کے علاوہ بلوچی زبان کے الفابیٹس، حروف کو متعارف کرانے میں انگریز محقق کار شامل ہیں. انگریز جب بلوچستان میں آئے تو سب سے پہلے ان لوگوں نے یہاں کی زبان، ثقافت، بود و باش، رسم و رواج، تہذیب و تمدن پر تحقیق شروع کی. پوٹنگر ایرانی بلوچستان میں گھوم پھر کر اپنا سفر نامہ لکھتا ہے. یہاں کے جغرافیہ، بود و باش، بلوچوں کے رویہ اور رجحانات پر مکمل طور پر تحقیق کرتا ہے. بلوچی زبان پر کیپٹن لیچ کا کام بہت اہمیت کا حامل ہے. اس کی 2 کتابیں بلوچی گرامر اور براوکی گرامر 1838 ہے، اسکیچ بک آف دا بلوچی لینگویج 1838 فرسٹ ایڈیشن اور سیکنڈ ایڈیشن. لانگ وڈ ڈیمز نے سائنسی انداز میں بلوچی زبان پر تحقیق کی ہے. 5ویں جماعت تک بلوچی زبان میں تعلیم بھی حاصل کی. یہ انفارمیشن بھی مجھے بلوچی زند سے ملی ہے، پہلے مجھے اس کے بارے میں علم نہیں تھا. بلوچ نسل پر تحقیقی کتاب دا بلوچ ریس 1904 میں. بلوچی زبان کی کلاسیکل شاعری بھی ہمیں لانگ وڈ ڈیمز کی برکت سے دستیاب ہوئی. پاپولر پوئٹری آف دا بلوچیز لینگویج 1907. لانگ وڈ ڈیمز کا مددگار جی ایل میئر نے بلوچی زبان کے بہت سارے اشعار اکٹھے کیے. اس کی سب سے بڑی تحقیق اور کاوش بلوچی ٹیکسٹ بک ہے، جس میں انگلش میں بلوچی الفاظ کی پہچان کروانا ہے. انگلش ٹو بلوچی ڈکشنری 1909. یہ سب انفارمیشن میگزین سے لیا میں نے. میجر موکلر نے بھی بلوچی زبان پر کام کیا تھا. A Grammar of the مکرانی بلوچی ڈائلیکٹ 1877. اور اس کے علاوہ مذہبی کتاب یوحنا کو بھی بلوچی زبان میں ٹرانسلیشن کرنا 1898 میں ہوا تھا. آر ہیوز بلر نے بلوچی کے داستانوں پر تحقیقی کام کیا تھا. بلوچی سٹوریز 1835. گریرسن نے بلوچی کے علاوہ پشتو زبان پر بھی تحقیق کی ہے. لینگوسٹکس سروے آف انڈیا والیوم 9 1921. گریرسن اپنی اس کتاب میں لکھتا ہے کہ میں ہر جگہ نہیں جا سکا، اس وجہ سے میں نے زیادہ مواد لانگ وڈ ڈیمز اور میجر موکل کی کتابوں سے لیا ہے. یہ قدیم تر زبان ہے. جی ڈبلیو نے بھی بلوچی زبان پر تحقیق کی ہے. دا بلوچی لینگویج گرامر اینڈ انگلش بلوچی ڈکشنری 1925. ولیم گائیگر نے بھی بلوچی زبان کے لیے تحقیق کی ہے. لانگ وڈ ڈیمز کے بعد سب سے زیادہ بلوچی زبان پر کام کرنے والے جوزف ایلفمبین نے سائنسی سطور پر کام کیا ہے. دا بلوچی لینگویج آ ڈائلیکٹولوجی وتھ ٹیکسٹ
वोकैबुलरी मोर बलोची, रिसर्च आर्टिकल जो उसके 30 पेजेस पर है और बलोची लैंग्वेज हैं। 1889 में कारीना जहानी ने बलूची ज़ुबान में PhD किया, जिसका टॉपिक स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्थोग्राफी इन द बलूची लैंग्वेज। इसके अलावा उसने 3 किताबें भी बलूची ज़ुबान के लिए लिखी हैं, बलूची एंड अदर, बलूची एंड देयर नेबर, 8 लैंग्विस्टिक ऐसे इन बलूची। अग्निस कोरन बंदर जर्मन खातून ने 2000 में बलूची ज़ुबान पर PhD इस टॉपिक में किया है। टूवर्ड्स द हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ द बलूचिस्तान एंड फोनोलॉजी एंड वोकैबुलरी। प्रोफेसर डॉक्टर बदल खान ने बलूची फोकलोर पर PhD की है और इसके अलावा मैंने बलूची लोक अदब पर PhD की है। 1985 में बलूची डिपार्टमेंट का क़याम यूनिवर्सिटी में हुआ। मुझे ये एजाज़ हासिल है कि इस डिपार्टमेंट में पहली स्टूडेंट थी। 1987 में बलूची ज़ुबान और अदब में पहली MA करने का भी एजाज़ हासिल है। यहाँ मुझे अपनी तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में बलूची ज़ुबान और अदब में पहली PhD होने का एजाज़ इस नाचीज़ को ही नसीब हुआ। आज इस डिपार्टमेंट में तकरीबन 4 PhD और हैं और कई MPhil स्कॉलर्स हैं। बलूचिस्तान में अपना किरदार बलूची के लिए हमारे स्कॉलर्स ने बहुत ज़्यादा अपना अनथक मेहनत और काविश से करते रहे हैं। इन तमाम स्कॉलर्स और अदारों को सराहने का मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं कि इनको एजाज़ात से नवाजा जाए। बलूची ज़ुबान और अदब के लिए जितने भी अदारे और लोग काम कर रहे हैं, वो जब 20 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो उनको समझ आती है कि भी हमें अपनी मादरी ज़बान में काम करना चाहिए। बचपन से उनको ये ज़हन में नहीं होता है और ना ही लड़कपन में, तो उन्हें एहसास होता है कि हमारी एक मादरी ज़बान भी है जिसकी अहमियत को UNO भी तस्लीम करती है कि बच्चे को तालीम उसकी मादरी ज़बान में दी जानी चाहिए। अगर असम्बलियों में और सेनेट में एक्ट बने हैं कि मादरी ज़बान में तालीम दी जाए और वो मंजूर भी हुए होंगे, मगर इन 70 सालों में बलोच कौम अभी तक अपनी ज़बान में तालीम देने में महरूम है। हमारी कौम और लीडर्स की सोच का काश थॉमस मैकले की तरह तो नहीं हो सकती कि जिन्होंने बरसगीर को फतह करने के बाद अपनी मादरी ज़बान इंग्लिश, जिसका एक्ट 1835 में मीडियम ऑफ एजुकेशन इन ऑल प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया राइज करवा दिया था। काश हमारी सोच भी इस तरह होती कि हम अपनी ही मादरी ज़बान को ही यहाँ राइज करवा देते। प्राइमरी तक तकरीबन हमारे बच्चे तो तालीम हासिल कर सकते थे। आज अगर हमारी मादरी ज़बानों में तालीम का रिवाज होता तो इस ज़बान का सॉफ्टवेयर होता, गूगल ट्रांसलेशन की ज़बान होती, रिसर्च के लिए मवाद काफ़ी होता, डेटा और मटेरियल बलोची ज़बान में ज़्यादा से ज़्यादा होता। बच्चों और नौजवानों को अपनी ज़बान से मोहब्बत और इससे रिसर्च के दरवाजे खुलते चले जाते। बलोची ज़बान में डिक्शनरी में अल्फाज 32,000 की बजाय इंग्लिश की तरह 1,72,000 होते। मैगज़ीन, रिसाले, रिसर्च जर्नल्स की तादाद हज़ारों में होती। मैं आखिर में यारजान बादेनी को मुबारकबाद देती हूँ कि इसने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इस बलोची ज़िंद को ज़िंदा रखने में गुजार दी। काश ये तहकीकी रिसाला, जो कि बलूची ज़ुबान के लिए बहुत बड़ा मवाद है, मगर हमारे बच्चे जो कि स्कूलों में पढ़ते हैं, अगर स्कूल की लाइब्रेरी में मौजूद भी है, मगर इसे पढ़ने से कासिर होंगे क्योंकि उनकी बुनियादी तालीम बलूची नहीं है। इस तरह हम कई सदियों तक अपने आने वाले नस्लों को अपनी ज़बान, रवायात, हिस्ट्री और सकाफ़त से दूर करते जा रहे हैं। ये एक अलमिया है, इस पर हमें सोचना है। लॉन्गवुड डैम्स की तरह हमें भी अपनी मादरी ज़बान को, बलूची ज़ुबान 5वीं क्लास तक तालीम हासिल करने के लिए बच्चों को इसके लिए सोचना चाहिए। तो हमारे बच्चे अपनी मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने से क्यों महरूम हैं। शुक्रिया। अगर कोई गलती हो मेरे से तो मुझे माफ़ कर देना। थैंक यू।
काश कि एक माँ के दिल की आवाज़ हम सुन लें और मादरी ज़बान में अपने बच्चों को न सिर्फ उस पर बात करें, उसकी शुरू से ही उनको अपनी ज़बानों की तरफ माइल करें। बड़ी अच्छी सोच है और उम्मीद है कि इस पे अमल भी किया जाएगा। इस सेशन के बाद दूसरा सेशन जो होगा वो सीनियर सहाफ़ी जनाब वसतुल्लाह खान कालम निगार BBC से ताल्लुक़ है, उनकी सदारत में होगा और उनके उस सेशन के मेहमान ख़ुसूसी होंगे सीनियर सहाफ़ी लतीफ़ बलोच साहब। और मैं समझता हूँ कि थोड़े से हम लेट हो गए हैं, चाय का वक्फ़ा आगे ले जाते हुए दूसरा हम सेशन शुरू करेंगे। तो हमारे दीगर मुकर्रीन जो हैं उनको मैं बुलाता हूँ। अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब राहत मलिक साहब से कि वो आएँ अब और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब राहत मलिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा अकाबरीन साहिबान इल्म अदब, उस्ताद ग्रामी प्रोफेसर डॉक्टर नादिर बख्त मंगोलवी साहब, इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मेहमान दानिश्वर आमिर राना साहब, मुनीर बादिनी साहब, आगा गुल साहब, ज़ीनत मैडम साहबा और दीगर हाल में मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि मैं अपने लिखे हुए कुछ अल्फाज आपकी खिदमत में पेश करूं, एक जुमला जो दोस्तों की गुफ्तगू से जहन में आया वो शेयर करना ज़रूरी समझता हूं कि बलोची और बलोचियत का अगर मुतबादल इस्तिलाह इस्तेमाल की जाए तो शायद उसे यार जान जमालदीनी कहा जा सकता। सॉरी बादीनी। एक गलती बहुत सी गलतियों को जन्म देती यार जान बादीनी। साबिर सदर आपकी इजाज़त। मेरी मुख्तसर सी तहरीर का उन्वान है बलोची ज़ुबान व अदब की तरवीज का गहवारा। बलोच कौमी तश्कील व तहरीक के तारीख़ी मराहल में कई सदेराह दरपेश रहे हैं जो सभी हमारे इज्तिमाई हाफ़ज़े का अनमिट हिस्सा और तारीख़ के औराक पर सब्त हैं। बलोच कबाइल को जदीद कौमी शक्ल देने में दरकार अवामिल की सियासी बहस का ये मौका और महल नहीं, बस एक ख़ास उनसर के तनाज़र में बलूचिस्तान में होने वाली तहकीकी तख्लीकी काविशों और उसको महफूज करके मरतब करने के अमल का असूली सा तज़किरा मलहूज़ ख़ातर है। किसी भी कौम की जदीद तश्कील में सरज़मीन व सकाफ़त के इल्मी ज़खायर और उसकी ज़ुबान इंतहाई बुनियादी उनसर है। बलोची ज़ुबान की तारीख़ गो सदियों पर मुहित है, लेकिन एक पसमानदा व समाजी व माशी इकाई के साथ वाबस्ता होने की वजह से बलोची ज़ुबान का अदबी इल्मी ज़ख़ीरा यकजा ना हो सका। चुनांचे बलोची ज़ुबान की लुग़त नवीसी और रस्मुल ख़त आज भी बलोच दानिश्वर हलकों का एक अहम मौजू है। सीना बसीना चली आ रही लोक कहानियों, गीतों और शायरी ने गैर तहरीरी अंदाज में बलोच के ज़हनी इर्तिका, सोच व शऊर को साथ जोड़ा है। बलोच पाकिस्तान, ईरान और वस्त एशियाई मंतक़े में मुनक़सिम तौर पर मुक़ीम हैं। यहाँ मैं बलोच को बलूचिस्तान के वतनी पस मंज़र में ज़ेर बहस ला रहा हूँ, जहाँ मुख्तलिफ़ कबाइल के इज्तिमा को सियासी वहदत में परोने के लिए होने वाले मुख्तलिफ़ फ़न्नो इल्मी समाजी इक़दामात से, यानी एक बलोची ज़ुबान को अहद जदीद की तहरीरी और इल्मी व अदबी ज़ुबान के तौर पर मजबूत और तवाना बनाने के लिए जहाँ दीगर अहले कलम ने जिगर सोजियाँ की हैं, वहीं बलोची ज़ुबान के जराइद जिनकी तादाद बहुत कलील है, उनका किरदार इन मुसन्निफ़ीन के मुसावी है जिन्होंने बलोची ज़ुबान की लुग़त मुरतब की, रस्मुल ख़त अता किया और अपने खून जिगर से इस ज़ुबान को वुसअत दी। इस अमल में माहनामा बलोची ज़िंद
جو برادرم یارجان بادینی کی ادارت میں شائع ہوتا ہے اس کا حصہ بہت ہی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ میرے خیال میں ہر اس شخص کے لیے جس کا مسکن و وطن سرزمین بلوچستان ہے اور وہ دنیا بھر کی اقوام کی زبانوں کے عالمگیر احترام کا قائل ہے، اس پہ لازم ہے کہ وہ یارجان بادینی اور ان کے ماحتاط بلوچی جند کی علمی، ادبی، سماجی و سیاسی خدمات کا برملا اعتراف کرے۔ ان سطور کو میری جانب سے اسی فریضہ کی ادائیگی کی ایک کوشش سمجھا جائے۔ بلوچ قومی تشکیل و تحریک میں جیسا کہ ابتدا میں سوالیہ انداز میں ذکر کیا ہے، قومی زبان کا اہم بنیادی کردار ہوتا ہے۔ بلوچی زبان کی ترویج و ترقی اور اس کے ساختیاتی ارتقاء میں اپنے حصے کی شمع جلانے کے ساتھ ساتھ ماحتاط بلوچی زند نے اس سوال کے سیاسی پہلوؤں پر غور کے لیے بھرپور مواد مہیا کیا ہے جو بلوچ قوم کی واحد زبان سے متعلق مختلف ناقدین اٹھاتے ہیں۔ کیا بلوچی زبان بلوچ قوم کی واحد قومی زبان ہے؟ یہ سوال بلا شبہ براہوی، کھیترانی، سرائیکی زبانیں اور بلوچی کے مختلف علاقائی لہجے، رکشانی و مشرقی بلوچی کی مختلف جہات ثابت کرتی ہیں کہ بلوچستان میں بلوچ کثیر اللسانی قوم ہے جس کا لسانی تنوع اسے ایک خوش رنگ گلدستہ بناتا ہے۔ چنانچہ ماحتاط بلوچی زند کے سیاسی بیانیے میں اور دیگر بلوچ دانشور حلقے نے اس بات کو قبول کر کے بلوچ قوم کی زبان کے سوال کو درپیش تاریخی چیلنج کا منطقی و معقولیت پسند حل پیش کیا ہے۔ ماحتاط بلوچی زند نے محض بلوچی زبان و ادب کی ترویج اور تحقیق تک خود کو محدود نہیں رکھا، بلکہ بلوچی زبان کے دامن کو پڑوسی زبانوں کے ادب و علمی ذخائر کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے دیگر زبانوں کے نامور ادبا اہل علم سے متعلق خصوصی شمارے شائع کر کے بلوچی زبان کے مستقبل کو توانائی بھی دی ہے۔ اس سلسلے میں ماحتاط بلوچی زند کے مختلف اور کثیر خصوصی شمارے بطور دلیل موجود ہیں۔ مذکورہ عمل سے پاکستانی ریاستی سماج میں موجود دیگر زبانوں کے ساتھ بلوچی علم و ادب و زبان کے تال میل کو نئی راہیں ملی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ مختلف پڑوسی زبانوں کے ساتھ بلوچی کے لسانیاتی رشتوں کی نشاندہی اور پھر آنے والے کل کے لیے بلوچی زبان کو پاکستان کی قومی زبانوں میں ممتاز و منفرد مقام دلانے میں ماحتاط بلوچی زند کی خدمات سنہرے حروف سے لکھے جانے کی مکمل استعداد رکھتی ہیں۔ میری طرف سے ماحتاط بلوچی زند اور اس کے مدیر برادرم یارجان بادینی کی خدمت میں محبت کے پھول۔ ماحتاط بلوچی زند سرزمین بلوچستان کے منفرد اور مردم خیز علمی شہر نوشکی سے نکلتا ہے، جو عالی ظرف انسان محترم میر گل خان نصیر، بابا جمال دینی، قابل صد احترام آزاد جمال دینی صاحب، جناب منیر بدینی صاحب اور محترم پروفیسر بہادر خان ردینی صاحب جیسے صاحبان علم و فضل کا شہر ہے، تو یقیناً اس تناظر میں بھی ماحتاط بلوچی زند نے اپنے عمل سے اپنے شہر کے ان مشاہیر کے نقش قدم پر چلنے کی کامیاب صحیح کی ہے، جسے ستائش ہمیں اس لفظوں میں بیان کرنے اور اس کی 20 سالہ اشاعت مسلسل پر ہم سب خوشی سے نہال ہیں۔ یارجان، آپ کو مبارکباد۔ شکریہ۔ یہ تھے جناب راحت ملک صاحب۔ پروگرام کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ رجسٹرار تربت یونیورسٹی اور بلوچی لفظانگ کسی زمانے میں ان کے زیر ادارت ان کی سرکردگی میں چھپتا تھا۔ میں نے اور یارجان نے جب 1998 میں اور پھر 1999 میں باہر کے دورے کیے، ترکمانستان اور کینیا کے، اس میں بلوچی لفظانگ کے جو 2 شمارے میرا خیال ہے چھپے، اس سے بہت بڑا مواد بلوچی لٹریچر اور بلوچی زبان کے حوالے سے دستیاب ہوا۔ یہ سارا کام غلام فاروق بلوچ صاحب کی سرکردگی میں ہوا۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں، غلام فاروق بلوچ صاحب سے، کہ وہ آ کر یارجان بادینی اور بلوچی زند کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں۔ جناب غلام فاروق بلوچ صاحب۔
दीवान शरफ मंद पाकवाजा प्रोफेसर नादिर बख्श साहब, इज़्ज़त मंद मेहमान खास राना आमिर साहब, बलूच ज़ुबान नामदार कलमकार कव्वास वाजा मुनीर बादिनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर ज़ीनत सना साहब, नामदार नवस्कार राजा वाजा राहत मलिक साहब, मुनी दोस्त के अनुमनी तारुफ कते मड़ादार वाजा बानुका मरूची माँ माताक बलूची जिंदमान 20 सालानी सरजमी तका मोच बुतगे ए नस्बता चिज़ रोज सारी गो संगतिया बुतगे या गप्पे मशमे देमा पेश कना आ संगता चमन जोस्त तो यारजान बादीनी तो 12 साल और या जब बुतगे आइए 12 तो 6 विषय मन पसोदात कि यारजान बादीनी ये बाज पहनात बाज रंगे शख्सियत मन बस यक गालबंदियत होका गुशा आयशन कि यारजान बादीनी दम बरग नदांत मन मरूची गप्पा पदा गुशा कि यारजान बादीनी अल्लमा दम बरग नदांत मनी को आया दूसरी पजारू की सी 2 साल पेसर गुतगत गो बलूची जुबान दो द्रबीदगा अमा वो आगो कमिटमेंट कि आइए अमा वादा गुतगत आ मरूची अमा वडास्तन अमा जफाकशी जोतकारी उतचुताक के अमा वादी आइए कुतगत आ मरूची हम कन गायंत 30 सालानी तहा ना आइए वाग इरादानी तहा कमी कजियत कग और ना आइए वाक वाहक कमतर गुतग अलबत को वादक वजगा ओगु वड वडे तजुर्बा तो कारगस्तानी देमपान बुगा आइए कारो किरदता सकबाज गेतरी और शक्तरी अतकर वादिमा यारजान बादीनी सीए सालानी लफ्जां की कार किरदानी सरा चमशां की दिए तो माँ गिनते के बलूची जिंद उचदो पेसर बलूची लफ्जां के दौरा आइए दिलगोश फोकस ज़्यादा 2 चीज़ानी सरा तक यक्की बलूची लफ्जां को अव्वल करिए ता जदीदियत पट्टपोल और शुआजकारिय मेल और अबंदाना रुदोम दियग दोमी बलूच ज़ुबान वसीला बलूच दो द्रबीदग और राजी कद्र और रायताना जिंदग दारग और राज शेंगतगे और गिसटगे तक को ग्रुहाना हमग्रंथ चहोर कनग ये दुए मकसदानी दस्ता आर्ग वास्ता आइया वड वडे राव रहबंद दस्ता गिप्तग यक नेम की आइया बलूची ज़ुबान ताक किताबानी चाप उशंग सिलसिला शुरू कुतग वो बलूचे नामदार शायर कलमकारानी गुप्तार और किताबाना पाकिस्तान ईदग ज़ुबान और मियानस्तमानी ज़ुबान इंतहा रजान कनाई तक दोमी नेमगा बलूची लफ्ज़ां को 2 द्रबीदगे हवाला कोयटा कराची इस्लामाबाद दिगे शहरानी ता दीवान और मजलिस बर्जादाश्त केशानी ता मुल्की और दर मुल्की सरो को दानश्वराना लोटाना गुतग आइए सहमी और हमतरे केर दी गुतग कि हमा द्रह मुल्का वो अंदा शुतक कि उदा बलूच को हमें मर्दम जब सदा साला जामनिंदत और चवती बुनी दयार और सरजमीना सिस्तगन ये यारजान हमें फ़िक्र और जफाकशियन यासरन कि मैं कोयटा बरजम बूकन दीवाना अफ्रीका तुर्कमानिस्तान और तिगे मुल्का बलूच कव्वास जानकार बार दूरगांत और बलूचिस्तान और पाकिस्तान बारा आनी वो आगदारी और जानकारी सकबाज वद तक वाजह ब्रात बान के गुहारा मरूच के तारीखी दीवान नस्बता मन या कंचन से आगे बाबता शुमे दिलगोशा गौर कनक लोटा के हस्ते दौरा दुनिया मस्तरें जेड़ानी ता हिसाब बीत बिजा माती ज़ुबानानी दर्जा व हैसियत इबारा मन बाज वशबुतन के बानो जीनत सना हम चीज़ी गबजत ई तका मना यक नामी बलोच सरूकी नविस्ती गप्पी गिरा गैंद मनी ख्याला मीर शेरमत मरियत आइए गोशा गिशत कि अवली रंदा मनाओ मनी चीज़ी अमराहाना अमी जोड़मा जेला रादी अकबूत कि माँ हवालता का एक बयान दातगत कि बलूची ज़ुबाना प्रोग्राम यानी मरागश च रेडियो तालान कना जो अमी वड़ा पाकिस्तान नामदार ज़ुबान कव्वास डॉक्टर फारूक रहमान तारिक रहमान गुशा गिशन कि पाकिस्तान रुदरत की बार के नौसल अब्ताद यक के साला च पाकिस्तान असिस तो बांग्लादेश जूड़बूत इशिए बोनेश तमावादी इरबूत वादे नौसल चलो अब चलो अश्त साला बंगाली के आवादा कुल्ली आबादी गिश्तरी बार मादरी ज़ुबानत डालचार कनकबुत ओ मुल्क के सरकारी और कौमी ज़ुबान नामे नगनबुत डॉक्टर रहमान हमें से आगा त्रान कनाना गुशित कि अवली जोन्स के पाकिस्तान चिस्तबुत आ ज़ुबान जोन्स या लैंग्वेज मूवमेंट के रंदा मदन सियासी तारीख रंगा देमाशु चिया के आ दौरे हाकिम और रियासती सरूका ज़ुबान बाबता मल्लू के मार जौजाना नज़ान या इशाना हिसाब नकुल हमें नासरपदियों
ضد صوبہ 21 فروری 1953 روچا مڈاکا یونیورسٹی بو کے طالبانی مچی سرا تیرگواری کا نقبو کہ چریشیا سے ورنہ مرد و بعد مردم ٹپی بتن چریشیا زبان ای جونز سرزمیہ سیاسی تحریک تا بدل بت اور انترا اگست سے 56 سالہ بنگالی زبان آرہ سرکاری زبانی حیثیت منگ بود بلے یہ جیڑا نسب دیما شد اور اندے آثر میں گشن دیمان ڈاکٹر رحمان 973 سالہ میں کراچی و سندھ دگے ہندم بوکیں سندھی و اردو زبانانی جیڑو وط موتی جنگ و شدتانی حوالہ دنت گشید کہ چمے سروکانی نادل گوشی و نزانتکاری صوبہ پاکستان قومی زبان وانگ زانگ ردوم و دود ربیدگی ہم سنگی و ہم گرنچی بدلا سیاسی کا شچیل بہارے جو بوتگن بلے نو آ دور گوستگن کہ ماتی زبانانی بابتا گپ کنگ ایک جرم و گناہ زانگ بوتگ نو یبرا دنیا درائیں مدنی قواس زبانان پا ککار بشند کہ ار چک کیا یہ حق استن کہ ایرہ ہوتی ماتی زبان تا وانے نگ بیت ہمیں وڑا میان استبانی گل چوکہ یونیسکو یونیسیف و دگے ادارام ماتی زبانانی حیثیت و اہمیت نہ یو کا منند بلکہ آنی لوٹ و آگشن کہ دنیا درائیں ملک پتی ملک کے تمام قومانی ماتی زبانہ یک وڑا بچارند و آہاں دیما ببرند چونکہ اقوام متحدہ علمی سائنسی و دود ربیدگی گل بزن یونیسکو ڈائریکٹر جنرل بانوک آدرے آزولیہ 21 فروری 2019 ماتی زبانانی میان استمانی روچ درگتا ہوتی پالیسی گوشتاں کی تاہا ای وڑا گوشت For UNESCO, every mother language deserves to be known, recognized and given greater prominence in all spheres of public life. بزن یونیسکو لیکو واہ گشن کہ اریک ماتی زبان کرزید کیا وانگ وسیلہ بھی بیت ایارا منگ و زندمان درائیں تک پانا درجہ و حیثیت دیکھ بیت ہوتی گپا دیما برانا بانو کا گوشت کہ افسوس و ارمانی گپے کہ تنی ودی دنیا بعد ملکانی تا ماتی زبان نہ سرکاری و قومی درجہ دیکھ بیتگ اور نہ وانے کے زبان زورک بیتگ یہ پہم و رحبان تک بدل کنک نبوت تو یہ بر علمیت کہ دنیا بعد ماتی زبان روز فروش نظر بوان و جہد کپان بند و گڈا نیست و نابود بند ہمیں ابر کے بانوں کا آزولیہ 2019 سالہ کتگت ہمیں گپ میں قومی شاعر و زبان کا اواس سید ظہور شاہ ہاشمیہ چھ مروچیہ 50 سال ساری گشتگت راجی کے بیت گنگ نمانیت مانیت پادارو کی بزان زندگا مردار ماتی زبانانی درجہ و حیثیت ودینہ کو اشانی اصلیں جاگا و مقامارہ پتر کرنے کے واسطہ یونیسکو چھ 2000 سالہ امسال 21 فروری روچا ماتی زبانانی میان استبانی روچ نامدار گئند ای روچا ما پورے دنیا ہاگو یونیسکو مدد سرپرستیا ماتی زبانانی بابتا دیوان و مراگش برجا بند چریشی ابید یونیسکو ماتی زبانانی بابتا دیگه بعد مراگش کنگائند چونکہ 2008 سالارا ماتی زبانانی میان استبانی سال نامی نگود 2018 سال سیاہگت میں زبان میں مردی ہمیں وڑا 2019 سالارا ہندی زبانانی میان استبانی سال نام دیا بود یہ درستی چست ایرانی مول مرادشند کہ دنیا ہما زبان کے کجا یک وجہ یا جیڑانی آماچ گوگے صحبہ پشتا کبتگند آہانا چنگو پہاریزک بیت و زبانانی گب جنوکانی واک و قوت و دینک بیت تاکہ آوتی زبانہ بوانت بزانت و دیما ببرت دیوان شرف مندین اندو کو پورے دنیا ہا بو کے پٹ پول اور ریسرچ یا برا پتر کنند کہ چوکانی علمی بود و ذہنی ادراک اما ودی زیادہ بیت ودی آئیارہ زندمان بنداتی سالاں بزا کم چکم تا پرائمری لیولہ ہوتی جندے ماتی زبانہ وانے نگو سوچ دے بیت چریشی آئیے اندرہ وط بیسی بزا سیلف کانفیڈنس ودیت وہ اسکول لوگ نیامہ دوری کمتر بیت ریسرچ شوازکاری ایک اپام گشید کہ وتی ماتی زبانہ بنداتی علم دورو کے چوک نہ یو کا وانگ زانگ تکا بدناک بیت بلکہ دگے درآمدیں زبانانی ہیل کنگم پر آئیے آسان تر بیت ہمیں صحبند کی دنیا بعد ملکانی تا مادری زبانانی تا پرائمری لیولہ وانینا گوگین اور انتر سالہ ماتی زبان یک مضمونی ایسی سوانینا بیت چونکہ یورپ ملکان ایشیا و افریقہ تا بعد ملکان بعض زبانی تعلیم بزا ملٹی لنگوال ایجوکیشن رہ بند ضرورت ہیں چونکہ ہندوستان نیپال نائجیریا کینیا فلپائن دیگر بعد ملکان البت میں ملک تا یہ جیڑا کی شکیوار واسطہ خاصیں گامگیش دورب نبوتگ ریاستی پالیسی تا ماتی زبانانی وانینو کو اشانہ قومی درجہ و حیثیت دیا گئے تکا خاصیں دیمرے نبوتگ
भले दो सूबहा वती स्कूल वानक जानी तहा चिद्दी माती ज़ुबानाना वानिनक शुरू तक चूँकि सिंध तहा सिंधी ज़ुबान और KPK तहा पश्तो ज़ुबान बलूची ज़ुबान गुटो पाकिस्तान चारें सूबहा लखन यसाब मौजूदन भले न बलूचिस्तान जिंदता ये सरकारी वानक जहाँ बिंदाती वानक जानगे वसीला ज़रूरत तक और ना ईद के सूबहा बलूचिस्तान हुकूमत यकबरे नवाब अकबर खान दौरा दोमी रंदा पता डॉक्टर मालिक साहब दौरा माती ज़ुबानाना मजमून ये ऐसे था वानी नगे तका चिदी कानून जोड़ कुत भले आइए सरा तनी वदी ज़्यादा हमल बुआगा नहीं बलूचिस्तान हुकूमत नुमाइंदा इधर मौजूदन माए दस्तबंदी करना कि हमें पार्लियामेंट के हमें कानून जोड़ कुत के बायदे शनि सरा ज़्यादा अमल कनक भी ताकि जेड़ा का मुदेमा हाल भी ये चेल्ला हुश्किया वादे मर्दम यारजान बादीनी वड़े जोतकारानी किरदकाराना गिंदी तो दिल ताया को उम्मीद वदी भी ये हमें दिल पाक को बेगरज़ें मर्दमानी जहद जपानी बरकतन कि इंचो डालचारी और लगत मारी अवैध हम बलूची और ब्राइल ज़ुबान तनिगा सा कशगान और जिंदमान टांबू के ता चाँपलुकी जन गए अलबत् अगर रियासत डालचारी और मल्लू के बेसमय हमें वड़ा जारी बुत तो आसर अमा बंद के दुनिया दिगे बादें टूहें ज़ुबानानी बुतगन चूँकि संस्कृत और जिंद अवस्था ज़ुबानन के परास्ती ज़ुबानानी माते दर्जा दारन भले मरूची आनी नाम बस किताब जाओ पट्टपोल कारानी दिला पशकतगन मरूची ने तारीखी मजलिस से हवाला मन हमें सलाह दिया लोटा कि ये दीवान और बलूची ज़ुबान ईद का दीवान और मजलिसा नहीं था हमें लोट कनक भी कि वहाँ बलूचिस्तान द्राएँ स्कूल सरकारी स्कूलन था तब प्राइमरी लेवल माती ज़ुबान वानक और वानी नगे ज़ुबान बिजा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन करार दिया गया शुभ बाद में बहुत शुक्रिया ख्वाजा गुलाम फारूक साहब ने मादरी ज़बानों में तालीम की अहमियत और इस सिलसिले में बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से माजी में किए गए इक़दाम का जिक्र किया और उस बात पे ज़ोर दिया कि दुनिया के अंदर जितनी भी कौमों ने तरक्की की है उसकी वजह उनकी मादरी ज़बान में तालीम है। अभी मैं गुजारिश करूँगा जनाब आगा गुल साहब से कि वो आएँ और आपके सामने अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब आगा गुल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबान इल्म व दानिश, बलोची ज़िंद जादुई जहरों का मैजिक एजमेंट। मानहामा बलूची ज़िंद को पढ़ते हुए मुझे क्लासिकल सूरज याद आता है, तो रोमन जो था 10वीं सदी इसके आखिर में इस फरंग तारीख़ी और अदबी इंसाइक्लोपीडिया ने एक इल्मी और अदबी ख़जाना इंसान और इंसानियत को दिया। बलूचिस्तान का अदब गैर तहरीरी है। 20वीं सदी की तीसरी दिहाई में उसने एक तहरीरी शक्ल इख्तियार की, मगर अदबी जरात का फुकदार नहीं रहा। अगर किसी ने हिम्मत भी की तो चंद इशातों के बाद या तो पाबंदी लग गई या माली दुश्वारी के सबब किस्सा पारीना बना, जिसमें मीर करीम अमन का नौकीन दौर भी शामिल है, जो रिसाले से रफ्ता रफ्ता एक कार्ड पर मुनकलिब हो गया। बलूचिस्तान को समझा ही नहीं जाता, समझने की कोशिश नहीं की जाती। हालांकि एक मशहूर अस्करी मकूला है कि अपने दुश्मन को भी पहचानो, नो योर एनिमी। जबकि बलूचिस्तान तो अटूटंग और वतन अजीज़ का सबसे बड़ा सूबा है, जिसकी तारीख़ हज़ारों बरस कदीम है। बलूची ज़ुबान जुन पाजुन की हम असर हम उम्र है। ये एक अहम असरी और मुल्की खिदमत है जो बलूची ज़िंद ने इंजाम दी और इंजाम देने का बेड़ा उठाया। मैंने बार सरताज अजीज़ से दरियाफ्त किया था कि क्या वो तस्लीम करते हैं कि बलूचिस्तान इज़ एन इंटेग्रल इंग्रेडिएंट फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने सारा अपना कंज्यूम कर लिया, अभी जो भी पाकिस्तान का फ्यूचर है बलूचिस्तान के अंदर। तो वज़ीर ख़ारजा ने मुस्करा कर तस्लीम किया। मैंने अगला सवाल किया तो इसे तवज्जो भी चाहिए। इस अहम कौमी खिदमत का सरअंजाम देने के लिए बाहिम्मत तख्लीकारों ने बलूची ज़िंद का इजरा किया, जो नहायत ही पाबंदी से जारी है, वरना तो हमारे यहाँ किसी इल्मी और अदबी जरीदे को ज़िंदा रखना ही मुहाल है। नौशती ज़माना कदीम से बलूची तहज़ीब का मस्कन रहा, जो सासानी हमलों का निशाना भी बनता रहा। यहाँ के बलूच कुआँ लगाने और कारीज़ों से
زیر زمین پانی لے جانے کی بھی ماہر تھے، جس کے بعد چاہ کنویں کے نسبت چاغی بھی کہلایا، جس نے کثرت استعمال سے چاغی کی صورت اختیار کی۔ بلوچی زند کا ہر شمارہ گویا کوزہ کو دریا میں بند کرنے کے مستحق ہے، جس کے باعث میں سے جادوئی چھوڑوں کا میجک کیسمنٹ بھی کہتا ہوں۔ 80 تقاضوں، ترقیاتی منصوبوں، روشن خیالی کا دریا امنڈ آتا ہے۔ بلوچستان کے ادیب، دانشور، تخلیقات عہد ساز بلوچی زند میں دکھائی دیتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، نوجوانوں کو جینے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ بلوچی زند میں ان کا خصوصی مطالعہ بھی آتا ہے، خاص نمبر بھی نکلتے ہیں۔ جس نے بلوچستان کو جاننا سمجھنا ہو، وہ بلوچی زند کے جادوئی جھروکے سے آنکھ ملائے۔ یہ محض رسالہ نہیں، ایک مکتبہ فکر کا نام بھی ہے۔ میں اس کو ایک اسکول آف تھاٹ بھی کہتا ہوں، اٹس اے اسکول آف تھاٹ۔ یہ ایک مکتبہ فکر کا نام بھی ہے۔ نوجوان ادیب، دانشور، ایڈیٹر یار محمد بادینی کا دوسرا شاہکار بلوچستان ٹوڈے ہے، جس میں انگریزی زبان میں بلوچستان کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ عہد حاضر اور ماضی سے پیوستہ یہ ماہنامہ تو گویا ایک پل کا ہی کام دیتا ہے۔ انگریزی چونکہ انٹرنیشنل زبان ہے، جس کے باعث اس کا اسکوپ بھی کہیں زیادہ ہے، عالمی سطح پر پذیرائی ملتی ہے۔ میری دعا ہے کہ بلوچی زند اور بلوچستان ٹوڈے جاری و ساری رہے۔ بلوچستان کی ترقی، روشن خیالی، مثبت سوچوں، پازیٹیو نوشنز کی وطن عزیز کو سخت ضرورت ہے۔ میں ان کی ٹیم کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، جو فار اباؤٹ دا فیدم لائن پر مکمل یقین رکھتے ہیں، ہر اشاعت پہلے سے زیادہ رکریزی اور محنت سے پیش کرتے ہیں۔ ایسے ہی باہمت انسانوں کو محاورتاً ریگولر ٹروجن کہا جاتا ہے۔ سندک منصوبہ بھی اسی علاقے میں ہے جو قوم کے لیے شاعر کی حیثیت رکھتا ہے۔ حکومت کا بھی فرض بنتا ہے کہ ایسے خاموش مجاہدوں کی حوصلہ افزائی کرے۔ یہ رسالے ایک بہت بڑی ادبی، معاشی، معاشرتی، تہذیبی اور ادبی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ شکریہ۔ یہ تھے جناب آغا گل صاحب، بلوچستان کے معروف ناول نگار اور افسانہ نگار، جس میں انہوں نے بلوچستان کی ثقافت اور زبانوں کی بڑی اچھی پذیرائی کی ہے۔ اختتامی لمحات کی طرف جاتے ہیں۔ جناب دوسری ایک بڑی شخصیت، 100 سے زیادہ بلوچی ناول لکھنے والے، میں نے زیادہ کہا ہے، میرا خیال 135 سے زیادہ ہے، تو ہاں 99 نہیں کہا میں نے، سوری۔ تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے خیالات سے ہمیں مستفید کرے۔ جناب منیر احمد بادینی صاحب۔ Nur Khan sahab, thank you very much for your kind words. Ladies, thank God today ladies are available. Otherwise I would have said without ladies all gentlemen. Anyway, I'm thankful to Yarjan Badini for inviting me to talk to you this evening or this morning regarding the 20 years of his magazine or his periodical Baluchi Zind. I've got special affiliations or connections with Yarjan Badini. Perhaps the audience may not be knowing that we are related to each other, and our relations are very, very close. So, from one side we are related to each other, on the other side we carry the same mission. Our goal is also one, in the sense that he is also working for the Baloch or for the Balochi language. So I also take myself a small worker in the field of Balochi language.
In fact, I am not talking in Urdu or in Balochi because some of our guests have come from Karachi, especially our dear friend Usatullah Khan, whom I used to hear on the radio, BBC in the desert of Noshki, and that gave me a different flavor, a different smell of the world, and the world around and the world, the happenings of the world. I had my parleys or discussions with Usatullah Khan in at different occasions in the country, at Karachi, Lahore, Islamabad. But we did not talk much about each other's experiences. But the way I used to listen his letters, that was marvelous. He is the only Pakistani journalist. Last year I was watching this one of his programs on the YouTube. He was very cautiously and very carefully talking about Pakistani politics. And from that interview I could guess that how much we are under pressure from outside, that we are unable to express what we feel inside. Actually, all countries or all people or all groups and all societies have dreams, collective dreams. Usatullah Khan is maybe linked with some bigger dream. We are related with our own dreams of Baloch nationalism or Baloch nationality or Baloch ethnic group in this country, and we also want our sense of identity, or we are fighting for that sense of identity in the Union of Pakistan. So this is our birthright, that we should fight for our language and for the progress of our language and for the progress of our cultural norms. And we are thankful to Usatullah Khan that he shares our collective dreams. Because if you look at the world and its history, all the nations and all the countries have the same dreams. Certainly with certain geographical or certain cultural differences. Otherwise, our dreams are all one. And we are not different otherwise as far as our humanity is concerned. But when we talk of our own language and when we talk of our own culture, basically our culture should be so much robust and strong that it should appreciate the culture of other people. And should appreciate others means that you should fight for them also. So I had to talk about Zind and its history and Yarjan Badini's contribution. Now Yarjan Badini's main contribution is that he is contributing something very big in for the development of our dream, the collective dream which we have. As we all take ourselves as part of contributing something to that collective dream. But Americans say differently. Americans say that all countries, all people, all religions, all ethnic groups have dreams. But is it not necessary that dreams should be truthful or correct or on the line or clear? There are dreams which don't have any rationale. There are dreams which don't have any logic behind. There are dreams which don't have any reasonable relationship. But our unconscious mind is full of those unconscious and conscious dreams, so we are carried away by them. But with the passage of time, the more we go further and further, we
try to drop certain dreams and pick up certain dreams which relate to our immediate real life. Because we on this planet Earth live a real life. Literature, poetry, short story, novel, journalism, all should. یہ بہت بہت مبارکباد یارجان بادینی صاحب کو کہ انہوں نے 20 سال مسلسل ایک رسالے کو اور خاص طور پہ ایک قومی زبان کے رسالے کو جاری کیا. عموماً پاکستان میں خواہ وہ پنجاب ہو، کے پی ہو، کشمیر ہو، سندھ ہو، وہاں پہ جو علمی ادبی کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو جب کوئی بھی انیشیٹو شروع کریں کوئی بہت زیادہ سنجیدگی سے اس کو نہیں لیا جاتا. مثلاً مجھے یاد ہے اطہر جاوید صاحب نے ایک رسالہ تخلیق کے نام سے شروع کیا. تو جب انہوں نے رسالہ شروع کیا تو ان کا تعلق میڈیا سے تھا. پہلے سال سب لوگوں نے، ان کے گھر والوں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی یہ کوئی منافع بخش کام نہیں ہے جس کے اندر آپ اپنے تمام انرجیز جو ہیں اس کے اندر انویسٹ کریں. پہلا سال گزرا، دوسرا سال شروع ہوا تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ تو یار بہت ضدی آدمی ہے، یہ باز نہیں آئے گا. تیسرے سال ان کو ڈھیٹ کے لقب سے نوازا گیا، پھر ان کو ضدی، اور پھر لوگوں نے تنگ آ کے پھر جب چھٹے سال میں گئے تو انہوں نے کہا کہ یار یہ صوفی ٹائپ کا آدمی ہے، اس کے اوپر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا. 10 سال جب تخلیق کے ہو گئے تو اظہر جاوید صاحب کو آگیا کہ یہ تو باقاعدہ درویش ہیں، یعنی سرٹیفائڈ درویش ہیں جو 10 سال سے مسلسل ایک کام کیے جا رہے ہیں. اور 15ویں سال جا کے ان کو ولایت نصیب ہوئی. انہوں نے کہا کہ اب آپ ولایت کے درجے کے اوپر فائز ہیں. لیکن جو بادینی صاحب تو 20 سال سے یہ کام کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کو بلوچی ادب کا ابدال کے نام سے آج ڈکلیئر کرنا چاہیے. اور مجھے نہیں پتا کہ ان کی جو 20 سال کی جو خدمات ہیں بلوچی ادب کے لیے، کلچر کے لیے، اور جو تحقیقی کام ہے، بڑا ویلیوبل کام ہے جس کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، اس کا سرکاری سطح پہ کوئی اعتراف کیا گیا یا نہیں کیا گیا. لیکن میرا خیال ہے کہ آج جب ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ ایک ریزولوشن کی جا سکتی ہے، قرارداد پاس کی جا سکتی ہے کہ ان کی خدمات کے صلے میں کم از کم انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے تو ضرور نوازا. اور میرا خیال ہے کہ ڈیزرو کرتے ہیں بلوچستان میں جتنی ان کی خدمات ہیں. لیکن ایک نقطہ جو اسی سے زند سے بھی متعلق ہے اور پروفیسر فاروق صاحب نے ذکر کیا مادری زبانوں کے حوالے سے، ڈاکٹر صاحبہ نے ذکر کیا مادری زبانوں کے حوالے سے، یہ خاصا پیچیدہ مسئلہ ہے. پوری دنیا کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ 7000 زبانیں ہیں، اس کے اندر سے کوئی 2500 کے قریب زبانیں جو ہیں وہ ان کو مختلف قسم کے خدشات درپیش ہیں، اور اس میں سے تقریباً 700 کے 750 کے قریب ڈائنگ لینگویجز ہیں، یعنی مرنے کے قریب ہیں. اور ان کی وجوہات ظاہر ہے کہ یہاں پہ صاحب علم ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ چھوٹی زبانوں کو بڑی زبانیں کھانا شروع ہو جاتی ہیں. اور ایک زبان کی ایک اپنی پالیٹکس ہے، اس کی ایک زبان کی ایک اپنی طاقت ہے. جس زبان کے بولنے والوں کے پاس طاقت ہے تو اس کی زبان ظاہر ہے کہ باقی لوگوں کے اندر اس کے لیے زیادہ کشش ہے، اور لوگ اپنی زبانوں کو چھوڑ کے اس زبان کو اڈاپٹ کرتے ہیں. یہ پورا پروسیس جو ہے پوری دنیا کے اندر، اس خطے کے اندر خاص طور کے اوپر، یہاں پہ بھی مسلسل پورے ساؤتھ ایشیا کے اندر یہ پروسیس مختلف طریقوں سے چلتا رہا ہے. ایک ہی طریقہ ہے زبان کو سروائیو کرنے کا کہ کیسے سروائیو کرے گی، آگے چلے گی، کہ اس کی جڑت
اور اس کی بنت طاقت کے مراکز کے ساتھ کتنی ہے، تو پھر ایک زبان کے چانسز ہیں کہ اس کی انٹیگریشن جو ہے ایک چلتی رہے اور اس کے سروائیول کا ایک اس کا طریقہ کوئی نہ کوئی اس کا نکل آئے۔ آغا گل صاحب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کیونکہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ عموماً جب طریقہ تو یہی ہے، آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، اب ڈائس میں ہیں، ڈائس سے نیچے ہیں، آپ ڈائس کے اوپر جو کھڑا ہے آپ بات کرنا چاہتے ہیں باہر جا کے کر سکتے ہیں، بات کرنے پہ تو پابندی نہیں ہے۔ تو صرف اس یہ نقطہ بڑا اہم ہے۔ دوسرا یہ کہ زبانیں کے مرنے کا جو عمل ہے، کیا اس وقت پاکستان میں 35 کے قریب زبانیں ہیں جن کو خدشہ ہے کہ وہ آنے والے سالوں میں 5 سے 6 سال کے اندر وہ ختم ہونے والی ہیں۔ اس میں سے 3 زبانیں جو ہیں وہ تھر کے اندر بولی جانے والی زبانیں ہیں، سندھ کے اندر بولے والی زبانیں ہیں۔ اور سندھ کا جو کیس ہے وہ اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سندھ پاکستان میں واحد صوبہ ہے جہاں پہ سندھی مادری زبان کو بڑی اولیت دی جاتی ہے، اس کا ایک جو بھی اس کا پس منظر ہے۔ تو وہ زبان بھی اپنے اندر بہت ساری چھوٹی زبانوں کو ایبزارب کرتی جا رہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اس پروسیس کے اندر آگے زبانیں جب بڑھتی ہیں تو ان کے بڑھوتری کے، ان کے نشو و نما کے پروسیس کے اندر بہت ساری زبانیں اور وہی زبانیں سروائیو کرتی ہیں جو اوپن ہوں، جن کے اندر ایبزارب کرنے کی، ووکیبلری کو ایبزارب کرنے کی قوت ہو، اور خاص طور پہ وہ زبانیں سروائیو کرتی ہیں جس میں ٹیکنالوجی، جو نیا علم ہے جو دنیا میں کہیں بھی پروڈیوس ہو رہا ہے، اس کو آسانی سے وہ قبول کر لے اور اس کے اندر اس میں شامل کیا جا سکے۔ اگر اس تناظر کے اندر تو پھر پاکستان کی قومی زبان اگر اردو ہے، اس کو بھی ایک چیلنج درپیش ہے کہ اس کے اندر بھی کیپیسٹی شاید ایک سائنس کی، ایک علم کی زبان کے بننے کی ابھی تک اس طریقے سے اس کا پوٹینشل کو ایکسپلور ابھی تک نہیں کیا گیا۔ پھر ایک گلوبلائزیشن کا پریشر ہے کہ پوری دنیا جو ایک لینگوا فرینکا کی طرف جا رہی ہے، انگلش کی طرف جا رہی ہے، قومی زبانوں کے اوپر پریشر ہے۔ یہ پورا پروسیس اوپر سے نیچے تک ہے۔ اس میں 2 ہی ذریعے ہیں کہ اس کے اندر زرخیز کتنی ہے زبان کہ ایبزارب کر سکیں، اور اس کا طاقت کے ساتھ اس کا کتنا تعلق ہے، اور اس کی طاقت زبان کی وہ اس کے کلچر سے، اس کے کریٹو اظہار سے آتی ہے۔ جو بلوچ زند رسالہ ہے، کہ جتنے رسالے زیادہ ہوں گے، جتنی اس کے اندر شاعری اس کے اندر ہوگی، جتنی زیادہ اس میں فکشن لکھی جائے گی، ظاہر ہے کہ وہ پورا ایک پروسیس، اس کے اندر گروتھ کا پروسیس اس کے اندر شامل ہو جائے گا۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ جو پوٹینشیل جو بلوچی کا ہے کہ اس میں قومی زبان کے طور پہ آنے کا اور اس کی کنٹریبیوشن کا، اس کے زندہ رہنے کا، آگے بڑھنے کا، وہ بھی ایک ایسی خدمت ہے جو بادینی صاحب جو ہے سر انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے علم کے اندر ہیں کچھ اور بھی رسائل بلوچی اور ملٹی لینگویج رسائل ہیں، بلوچی اور اردو کے اندر بھی یہاں سے شائع ہوتے ہیں ایک وقت میں، لیکن جو ان کی جو خدمات ہیں میرا خیال ہے کہ وہ اتنی قابل تحسین ہیں کہ ان کا اعتراف جو ہے صرف ایک جو تقریب جو انہوں نے خود برپا کی ہے، اس سے بڑھ کے سرکاری سطح کے اوپر اور بلوچستان کے علمی، ادبی، ثقافتی، صحافتی اور سیاسی حلقوں کی طرف سے اس کا اعتراف اور اس کی اکنالجمنٹ بھی بہت ضروری ہے۔ آپ کی توجہ کا شکریہ۔ یہ تھے مہمان خاص عامر رانا صاحب، جو زبانوں کی معدومیت کیسے ہوتی ہے یا اس کی ترقی کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں، اس بارے میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ آخر میں اس تقریب کے صدر جناب پروفیسر ڈاکٹر نادر بخت صاحب سے گزارش کروں گا، جانی پہچانی ہماری شخصیت ہے، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے اور رہا ہے، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ صدارتی خطبہ فرمائیں۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر نادر بخت۔
तमाम हम्द व सना रब करीम के लिए और उसके लिए जिसने उन्हें अता किया। हम सब अपने अकाबरीन जिन्होंने वो काम किए जिनकी वजह से हम सब और हमारी ज़बानें, हमारे नाम, हमारी नस्लें ज़िंदा हैं, उन सब का नाम काबिल एहतराम है और आज हम उन सब को याद करते हैं। मेरे लिए ये काबिल एहतराम है, बहुत बाइस इज़्ज़त है कि आपने आज मुझे इज़्ज़त बख्शी और मुझे वहाँ बिठाया, अगरचे मैं उसके काबिल नहीं था। जो बाकी अकाबरीन तशरीफ़ फरमा हैं वो मेरे से ज़्यादा लायक हैं, मेरे से ज़्यादा काबिल हैं, मगर आपने एक सेटलर को ये इज़्ज़त बख्शी कि बलोचों की सरज़मीन में, पाकिस्तान में, वो भी उन्हीं की सरज़मीन है, उस रकबे में, उस इलाके में, उस ज़बान में, उन दोस्तों में, उन अकाबरीन में मुझे नाचीज़ को ये रुतबा दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जनाब आली मुकाम, बातें मुख्तसर से करूँगा। उस्ताद तो 6-6 घंटे का लेक्चर देते हैं, ज़ाहिर ज़िंदगी पढ़ाया है, लेकिन मुझे हुक्म हुआ है कि मुख्तसर बात करना। सोक्रेटिस का एक जुमला छोटा सा है, वो ये कहता है कि आई नो ओनली वन थिंग दैट आई नो नथिंग। बादीनी साहब ऐसा ही है, आई नो ओनली वन थिंग दैट आई नो नथिंग। तो वही सूरत हाल कुछ मेरी बात भी है कि इतना ही जानता हूँ कि कुछ नहीं जानता। बादीनी साहब ने और बाकी साथियों ने जिस तरह से अपने बातें की, अगर मैं उन्हें रिव्यू करूँगा तो एक और सेशन शुरू हो जाएगा, मुनासिब नहीं है, और वैसे भी हुक्म की तामील करना ही मुनासिब है। जहाँ तक इल्म की बात है, बलूचिस्तान की बात है, सारी बात होगी। छोटी सी बात एक सियासत की कर लेता हूँ, जिसका अपने अल्फाज का, अपने ख्यालात का मैं